بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام و ائمہ اعظام، سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے، اس نے اپنے اولیاء کرام میں امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اپنے مقدس گھر میں جمع فرمایا۔ اللہ تبارک تعالی صحیح بات کہنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اب امت کی یہ حالت نہیں ہے آپسی مسلکوں، جماعتوں، پارٹیوں کے تعلق سے بات کی جائے، اور نہ ہی ہمارے اکابرین کا مزاج رہا ہے کہ وہ کسی جماعت پر نکتہ چینی کرے، پارٹی بازی کے تعلق سے بات کریں، لیکن جب مجبور کیا جاتا ہے تو زبان کھولنی ہی پڑتی ہے، وقت کا تقاضا ہے اور علماء کا فریضہ بھی ہے۔ بنگلور کے حالات بہت حد تک قابل شکر تھے، قابل احسان تھے، نہ پارٹی بازی تھی، نہ تفرقہ بازی تھی، نہ جماعت بندی تھی، نہ گروپ بندی تھی۔ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہماری عوام اور ہمارے بھائی بغیر مکتبہ فکر کے تمیز کیے کہ جو مسجد قریب ہوتی وہاں چلے جاتے، اپنے بھولے پن میں۔ شیواجی نگر میں بھی یہی بات ہوتی رہی۔ منکرین فقہ اور ائمہ کرام کے جو دشمن لوگ ہیں، غیر مقلدین لوگ، ان کی مسجدوں میں بھی چلا جایا کرتے تھے۔ بجائے
شب قدر کا بیان ہوتا، عظمت قرآن پر بات ہوتی، زکوٰۃ کا بیان ہوتا، عید کے احکامات بیان کیے جاتے، لوگوں کی آمد کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے رہے۔ نوجوانوں کو اکٹھا کر کر ایک ہال میں لے جایا جاتا، حرم شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو دکھایا جاتا۔ وہ نوجوان جسے وضو کے فرائض کیا معلوم نہیں، غسل کی سنتیں کیا معلوم نہیں، ماں باپ کا ادب اور طور طریقہ کیا معلوم نہیں، ان سے یہ کہا جاتا کہ بھائی دین کہاں نازل ہوا، کہاں بنا؟ اب ہر آدمی جواب دیتا ہے کہ مکے میں، مدینے میں، وہیں سے ساری دنیا میں پھیلا۔ یہ لوگ رفع یدین کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ آمین زور سے بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں؟ تو اب بالکل ویڈیوگرافی اور حج کو گئے ہوئے احباب متذبذب تھے۔ اب ان کو دکھایا جاتا دین مکے سے نکلا، مدینے سے نکلا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی اور انتہا مدینہ منورہ میں، دونوں جگہ رفع یدین ہو رہا ہے، آمین بالجہر ہو رہا ہے۔ تو کیوں تم کرناٹک کے دین کو، بنگلور کے دین کو، دیوبند کے دین کو، بریلی کے دین کو، نظام الدین کے دین کو اپناتے ہو؟ ڈائریکٹ مکے اور مدینے کے طور طریقوں کو کیوں نہیں لے لیتے؟ پھر اس کے بعد صلاۃ الرسول نام کی کتاب صادق سیالکوٹی کی دی جاتی۔ بھئی دیکھو، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیثیں ضعیف ہیں، اوپر ہاتھ باندھنے کی سینے پر قوی حدیثیں ہیں، وہ اتنی ہیں، رفع یدین کرنے کی اتنی ہیں، گویا اوٹوں کی گنتی ہو رہی ہے، میجارٹی رفع یدین کو جا رہی ہے، میجارٹی سینے پر ہاتھ باندھنے کو جا رہی ہے۔ عام آدمی گمراہ ہو جاتا کہ واقعتاً ہم کیوں دیوبند کو پکڑے ہوئے ہیں، ہم کیوں بریلی کو پکڑے ہوئے ہیں، ہم کیوں نظام الدین کے طریقے کو پکڑے ہوئے ہیں؟ یہ مکہ مدینے کا طریقہ صحیح ہے۔ جب توا گرم ہو جاتا، کسی حد تک وہ مانوس ہو جاتا، لا مذہب ٹولے کے عقائد سے کچھ کسی حد تک متفق ہو جاتا، تو پھر زہریلے جراثیم ان کے دل و دماغ کے اندر داخل کرتے کہ اللہ کی کتاب ہے، حدیث ہے، صحابہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو یہ درمیان میں دلال کہاں سے آ گئے؟ یہ ابو حنیفہ کون؟ یہ شافعی کون؟ یہ ہمارے جیسے قدمیاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کون؟ یہ جنید بغدادی کون؟ یہ ہمارے جیسے آدمیاں۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، نبی نے ہمیں سنتیں دی ہیں، تو ہم ڈائریکٹ قرآن سے مسئلوں کو لیں گے، ڈائریکٹ حدیث سے مسائل کو لیں گے۔ یہ دلالوں کی تقلید ہم نہیں کریں گے۔ یہ دلال بت ہیں، ان کے ماننے والے مشرک ہیں۔ یہ کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، کوئی بات ہم بغیر سند کے نہیں کہتے۔ اپنی کتابوں میں منصور طائفہ میں لکھا ہوا ہے، دنیا میں جتنے مسالک ہیں اور جتنے مذاہب ہیں سب باطل ہیں، جہنمی ہیں، ایک مذہب اہل حدیث ہے، مسلک اہل حدیث جو حق پر ہے۔ پھر اس کے بعد ائمہ کے تعلق سے بدزنی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 100 سال بعد آئے۔ اس سے پہلے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ کس کی تقلید کیا کرتے تھے؟ کیوں دین 100 سال بعد بنا، مسلک 100 سال بعد بنا؟ اب ایک آدمی کیا جواب دے گا جسے وضو کے فرائض کا علم نہ ہو، غسل کی سنتوں کا علم نہ ہو، اور وطر میں وہ ربنا آتنا پڑھتا ہو، دعائے قنوت نہ پڑھتا ہو، وہ رفع یدین کی روایتیں اور 100 سال کی 150 سال کی بحثیں، اور یہ بات آسانی سے سمجھ میں آنے والی۔ وہ کہتے بھائی دیکھو ایک سیب ہے اور ایک سیب کا جوس ہے، جب سیب کھا سکتے ہیں تو سیب کا جوس کیوں لیں؟ اس میں ملاوٹ کا اندیشہ ہے، کوئی پانی ملا سکتا ہے اور اس کے اندر نقلی چیز مل سکتی ہے۔ سیب تو اصلی ہے، قرآن اصلی ہے، حدیث اصلی ہے، فقہ بناوٹی ہے،
اصلی چیز کو چھوڑ کر نقلی چیز کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اپنا مسلک برحق ہے، امام شافعی فرماتے ہیں اپنا مسلک برحق ہے، امام مالک فرماتے ہیں اپنا مسلک برحق ہے، امام احمد فرماتے ہیں رحمہم اللہ تعالی اپنا مسلک برحق ہے۔ تو اب اس کے بعد کہتے ہیں 1 روپے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصے میں کتنا آتا ہے؟ 4 آنے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے پاس 4 آنے دین ہے، شافعی کے پاس 4 آنے دین ہے، مالک کے پاس 4 آنے دین ہے، احمد کے پاس 4 آنے دین ہے، ہر مسلک والا 12 آنے دین سے محروم ہے۔ اس قسم کے شکوک اور شبہات لا کر یہاں خاص طور سے اس علاقے میں اللہ تبارک تعالی ہمارے عرفان صاحب کو، دیگر علماء کرام کے مراتب کو بلند کرے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی فکریں کی انہوں نے، گھر گھر جا کر کیا صرف جماعت والے بیچارے بڑی مشقتوں سے محنتوں سے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر اور ان کے پاؤں پڑھ کر کسی طریقے سے مسجد میں لے آتے ہیں بھی اللہ کے بندے نماز پڑھ لے۔ اب اسے کیا کرتے ہیں؟ بھئی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن تیری نماز اللہ قبول نہیں کر رہا۔ جتنے دنیا میں احناف ہیں سب کی نمازیں باطل ہیں، سب کی نمازیں خراب ہیں، سب مشرک ہیں، سب بت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ عام آدمی کشمکش کا شکار جو کل تک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ جانتا تھا، ولی جانتا تھا، امام جانتا تھا، اب ایسی جو ہے شکوک شبہات پیدا۔ صادق سیال کوٹی کی جو کتاب ہے صلاۃ الرسول، کوئی مئی کلال ہو تو اس کتاب کو لائے، 118 روایتیں ضعیف کمبخت نے اس کتاب کے اندر لکھی ہیں، اور اس کا دعویٰ یہ ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف روایتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارے اکابرین کے قبروں میں اللہ تبارک تعالیٰ رحمتیں برسائیں، ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا، 118 روایتیں ہیں جس کو اس نے ضعیف اور موضوع اور کمتر روایتوں کو اس نے جو ہے بیان کیا ہے، اور اب احناف کو للکارتا ہے کہ تم لوگ ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہو۔ تو اس اجلاس کے قائم کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم غیر مقلدوں کو گالیاں دیں، ہمارے وہ بھائی ہیں، ہم التجا انہیں کرتے ہیں، ہم انہیں دعا کرتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والا جو ماحول ہے، رمضان المبارک کے بعد جو آنے والا سیزن ہے، اگر ہر عالم ہر خطیب اپنے اپنے جمعہ کے خطبے میں اپنی اپنی مسجد میں اگر بھانڈا پھوڑنے لگے اہل حدیث کب بنا، کہاں سے آیا، یہ لقب کس نے دیا، یہ کب کی پیداوار ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، یہ منی کو کب پاک کہتے ہیں، کب کھاتے ہیں، کب سوتے ہیں، اور پھر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورت نیچے سے کپڑا برہنہ کر کر سر پر چندی ڈال کر نماز پڑھ سکتی ہے، داڑھی والا غیر محرم مرد کسی عورت کے پستان سے دودھ کو چوس سکتا ہے۔ یہ سب مسائل اگر خطیب، میں صرف سیمپل بول رہا ہوں، اگر خطیب حضرات پوسٹ مارٹم کرنے لگے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ممبر محراب پر بیٹھ کر کہ قادیانیوں کا اتنا بدتر انجام نہیں ہوا جو تمہارا انجام ہونے والا ہے۔ تو اس لیے وقت ہے، سمجھ جاؤ، ہم تمہیں برا نہیں کہتے، ہم دعوت دیتے ہیں سوچنے کی، سمجھنے کی۔ ابھی اشتہارات لگے ہوئے تھے کہ ان اشتہارات کے اندر جو سوالات مرتب کیے گئے تھے یہ سوالات انہی کے جانب سے کیے گئے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ فقہ حنفی کی کتابیں پلید ہیں، نجیس ہیں، گندی ہیں۔ دیکھیے، آدمی اپنے اپنے دماغ اور اپنی اپنی ناک، اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے جستجو کرتا ہے۔ ایک خنزیر کو، ایک سور کو بازار میں چھوڑ دیا جائے تو جا کر گلاب کے پھول کو نہیں سونگتا، وہ جہاں پیشاب پڑا ہوا ہے، پاخانہ پڑا ہوا ہے، وہ اس کی غذا وہ کھاتا ہے۔ اور ایک حسین مزاج کا آدمی پھول کو خریدے گا۔ ایک بچے کو بازار میں ہم بھیجیں گے، وہ چاکلیٹ لے گا۔ ایک عورت کو بازار میں بھیجیں گے، وہ پھول لے گی اور زیور لے گی۔ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ ان کو فقہ حنفی کی لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں مسائل میں مسئلہ ملا تو صرف یہی مسئلہ ملا کہ اگر کوئی مرد کسی نابالغ عورت سے وطی کر ڈالے اور اس سے جو ہے زنا کر ڈالے، یہ مسئلہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہی بات تم قرآن پاک سے سوچ کر کافر کیوں نہیں ہو جاتے؟ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس کھیتیوں سے جہاں سے چاہو تم جو ہے استعمال کرو۔ اب اس آیت کا لیبل لے کر اپنی غیر مقلد مسجد کے محراب میں لا الہ الا اللہ کا توغرا نکال کر وہ فرج والی آیت کو ڈال دو، نساؤکم حرث لکم، اور پھر بولو کہ قرآن کے اندر سیکس بیان کیا گیا ہے، تو کوئی مانے گا اسے؟
فقہ حنفی کے وہ مسائل کہ جن کے اندر آنے والے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اگر یہ راستہ نہ بناتے، یہ کھانا تیار نہ کرتے، ہم تباہ ہو جاتے اللہ کی قسم اور برباد ہو جاتے۔ انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے صاحب، انہوں نے سیکس مسئلہ بیان کیا کہ ایک بالغ مرد مسلمان اگر کسی نابالغ عورت سے، نابالغ لڑکی سے زنا کر ڈالے، اپنے عضو کو اس کی شرمگاہ میں داخل کر ڈالے، تو غسل ہے یا نہیں، یہی نہ مسئلہ بیان کیا۔ یا یہ کہا فقہ کی کتابوں میں کہ تم لوگ اپنی نابالغ لڑکیوں سے زنا کرو، اپنی نابالغ لڑکیوں سے ہم بستر، یہ کہا کہ یہ کہا، مسئلہ بیان کیا۔ ٹھیک ہے، فقہ حنفی کی کتابیں سیکس کی ہیں، جنسیات کی ہیں، گندی ہیں، کوک شاستر سے گندی ہیں، مان لیا۔ اور ابھی ان کا ایک گرو ہے لقمان سلفی، وہ عرب کے علاقے میں رہا کرتا ہے، بہار کے علاقے میں ان کا ایک ادارہ ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سینٹر، تو اس کا وہ سرپرست ہے۔ اس نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو سینٹر ہے اس کو خط لکھا، اس خط کے اندر اس نے ایک بات لکھی، پیغام محمود میرٹھ سے ایک پرچہ نکلتا ہے اور مختلف پرچوں میں اس خط کو زیرس کے ساتھ اور اصل ترجمے کے ساتھ، متن کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمت اللہ، محمد رحمت اللہ علیہ، امام ظفر رحمت اللہ علیہ، ہدایہ کی کتابیں، جتنی فقہ حنفی کی کتابیں ہیں وہ اتنی گندی ہیں کہ اگر انسان اس پر پیشاب کرتا ہے تو پیشاب بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ کوئی ہماری ماں کو گالی دے، کوئی ہمارے باپ کو گالی دے، کوئی ہماری بیوی کو گالی دے، ہم اسے نہیں چھوڑتے، لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کم وقت انگریزوں کی پیداوار مسلسل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے آ رہے ہیں، فقہ حنفی کو کوک شاستر سے بدتر بتاتے آ رہے ہیں اور اس پر کہہ رہے ہیں کہ پیشاب کرنے سے پیشاب بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجبور کر رہے ہیں علماء کو کہ تم کھل کر آؤ۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے بتلا دوں، ہمارے خاندان میں، ہمارے اعزاء میں، ہمارے رشتہ داروں میں کئی غیر مقلد احباب ہیں، ان کے ساتھ میل جول ہے، آنا جانا ہے، علیک سلیک ہے، رشتہ داری ہے، کبھی اس قسم کی باتیں نہیں آئی۔ باتیں اس وقت آ رہی ہیں جب تم نے ہماری کتابوں کو برا کہا، کوک شاستر سے بدتر کہا، ائمہ کو بت کہا، مقلدین کو مشرک کہا۔ اس قسم کی باتیں وہ ہیں جو علماء کو مجبور کر رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان احباب سے مؤدبانہ درخواست ہے، اس قسم کی کوئی کیسٹ آئے، اس قسم کا کوئی پمفلٹ آئے، اس قسم کی کوئی کتاب آئے، ہرگز اپنے دماغ کو خراب نہ کریں۔ آج کا اجلاس اور اس کے بعد اس جیسے اجلاسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 100% سچے اللہ کے ولی ہیں اور ان کے ماننے والوں کی نماز اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں 100% صحیح ہے اور عین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے، چاہے یہ لاکھ سینہ کوٹ لیں کہ تمہاری نماز ضعیف روایتوں پر مبنی ہے، فلاں ہیں۔ تو بہرحال یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان میں پہلا اعتراض یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہے میری حدیث۔ بات کچھ سمجھ میں آنے کی بھی ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن ہے، جب ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، تو پھر فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے ہم حنفی کیوں ہیں، ہم نہیں جانتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں۔ ہم نے دیکھا اماں کو، ہم نے دیکھا باپ کو، ہم نے دیکھا دادا کو کہ وہ لوگ مقلد ہیں اور وہ لوگ حنفی ہیں، تو ہم بھی حنفی بن گئے، ہم بھی مقلد بن گئے۔ اب اس قسم کے چونچلے اور اعتراضات جب سامنے آتے ہیں تو ٹھوس جواب ہم دے نہیں پاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درمیان میں کیوں آ گئے؟ اور پھر یہ فقہ کی کتابیں اور پھر یہ ائمہ کی تقلید، قرآن ہے، حدیث ہے، اور اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ جب اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لو صاحب لے لو مسئلے، اور پھر جتنا تمہاری لنگی چوڑی ہو اتنا جو ہے پیر پھیلا لو اور کوہنی کو مارو اور سینے پر ہاتھ باندھ لو، اور پھر صاحب رمضان میں تمام کی عبادتیں بڑھ جائیں، 8 رکعت پڑھ کر رفو چکر ہو جاؤ، انگریزوں کی عین سنت آبا اور اجداد کی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرو۔ کیوں؟ قرآن ہمارے سامنے ہے اور حدیث ہمارے سامنے ہے۔ سوال یہ کہ آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے، حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف کتابوں کو نازل کیا۔ ہمارے علماء ائمہ
یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، میں مؤدبانہ ان سے معذرت چاہوں گا. میری جو گزارشات ہیں اور میری جو باتیں ہیں وہ عوام سے ہیں. میں ایک عام انداز میں خطاب کروں گا، یہ حضرات ہمیں معاف فرمائیں. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے مختلف کتابوں کو نازل فرمایا. توریت کو نازل فرمایا، انجیل کو نازل فرمایا، زبور کو نازل فرمایا، صحف ابراہیم کو نازل فرمایا، صحف موسیٰ کو نازل فرمایا. اب بتلائیے کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے اور سنت رسول اللہ ہے، ہم ڈائریکٹ کتاب اللہ سے مسئلوں کو لیں گے. نماز کیسا پڑھنا ہم قرآن سے لے لیں گے، روزہ کیسا رکھنا ہم حدیثوں سے لے لیں گے، زکوٰۃ کیسا لے لیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جتنی کتابوں کو نازل کیا، ایک کتاب آسمانی کوئی مے کا لال غیر مقلد یہ بتا دے اللہ نے کتاب کو تو نازل کیا ہو اور صاحب کتاب کو نہ بھیجا ہو. کتاب اگر کافی ہوتی انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو احد کے پہاڑ پر رکھ دیتے، میں بدر کے میدان میں رکھ دیتے اور کہیں بھی غار ہرا میں رکھ دیتے. کیا ضرورت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا اللہ نے توریت کو بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انجیل کو نازل کیا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو. کتاب صرف سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ صاحب کتاب اس کے خلاصے کو پیش نہ کرے. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی بتایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ حکمت کو بیان کریں گے، یہ کتاب کی تشریح کریں گے. تشریح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کی کتاب کی، اور جس چیز جو تشریح کی آپ نے وہ ہو گئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم 1400 سال بعد کے لوگ ہیں، نہ ہمارا زمانہ صحابہ کا ہے، نہ تابعین کا ہے، نہ تبع تابعین کا ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں اس جو ہے مذہب اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، کلام پاک کی آیتوں کو جب نازل کیا جا رہا تھا اور کچھ آیتیں نازل ہو چکی تھی، اس وقت بھی وہ صحابہ کرام جن کے تقوی کو اتھارٹی اور معیار قرار دیا اللہ کے کلام نے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور جن کو سند دی اللہ کے کلام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے. وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک صحابی کے طریقے پر بھی تم آ جاؤ گے تو تمہیں جنت مل جائے گی. یہ اتھارٹی قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ صحابہ جو بلا واسطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، وہ بھی براہ راست کلام پاک کو سمجھ نہیں سکتے تھے. علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ روزے کے تعلق سے جو حکم اللہ نے بیان کیا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، آپ کی واقعہ یاد ہوگا کہ صحابی نے اس سفیدی اور اس سیاہی سے مراغہ لے لیا تھا، تکیے کے نیچے دو تاگوں کو رکھ لیا تھا، ایک سفید تاگا اور ایک سیاہ تاگا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کالے تاگے سے مراد کالا تاگا ہے اور سفیدی سے مراد سفید تاگا ہے. دیکھتے جاتے کھاتے جاتے، دیکھتے جاتے کھاتے جاتے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا، اللہ تجھ پر رحم کرے، اس سے مراد دن کی سفیدی ہے اور جو ہے رات تاگے، کالے تاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے. وہ صحابہ جن کو اتھارٹی اور معیار قرار دیا اور جن کی جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں دی گئی، وہ بھی براہ راست کلام پاک سے مسائل کو سمجھ نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح نہ فرما دی ہو. صحابہ میں جب یہ طاقت نہیں ہے اور صحابہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اتنی جو ہے تقویٰ اور معیار رکھنے کے باوجود براہ راست استنباط اور اجتہاد کا وہ اعلیٰ صلاحیت نہیں ہے، تو پھر 1400 سال گزر جانے کے بعد فتنوں کے دور میں ایک آدمی ٹخنے سے نیچے پیانٹ پہن کر انشٹ کر خون کے دھبے جسم پر ڈال کر ایک جماعت یہاں ہو رہی ہے، ایک جماعت وہاں ہو رہی ہے، وہ ایک جماعت وہاں ہو رہی ہے، ہر ایک امام بنا ہوا ہے، ہر ایک مجتہد بنا ہوا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے، حدیث ہمارے لیے. حالانکہ یہ دعویٰ بھی 100% جھوٹا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ بھی غلط دعویٰ ہے. ہم ایک کی مانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ 17 کی
کی مانتے ہیں، کبھی 8 مینار کی مانیں گے، کبھی 4 مینار کی مانیں گے، کبھی صادق سیالکوٹی کی مانیں گے، کبھی نزول الابرار کی مانیں گے. ہم ایک کی اتباع کرتے ہیں اور تقلید کرتے ہیں. ناممکن ہے کہ کوئی آدمی براہ راست کلام پاک سے اپنی نماز کو بنائے اور حدیث پاک سے اپنے دین کو بنائے. بات کرنے کا انداز الگ ہوا کرتا ہے، بات کرتے وقت بات کا جو بیک گراؤنڈ اور پس منظر وہ الگ ہوا کرتا ہے. جب تک محدثین ان کو بیان نہیں کرتے اور عالم اور مجتہد اس پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو، حدیث کی قوت کو سمجھ نہیں پاتا، اس وقت تک جو ہے کوئی مسئلے کی گہرائی تک جا نہیں سکتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو غریب تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم ارشاد فرمایا تھا، اذا قام الامام علی المنبر فلا کلام فلا صلاۃ، کہ ممبر پر جب خطیب کھڑا ہو جائے تو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ صحابی کو اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئیں، بھرے مجمع میں میرا خطبہ چل رہا ہو، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. اب جو آدمی حدیث سے براہ راست استدلال کرتا ہے، دلیل لیتا ہے، تو کہے گا صاحب یہ بخاری کی روایت ہے اور بخاری کے اندر یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نماز پڑھنے کی اجازت دی. جب تک تفقہ نہ ہو، دین کا سمجھ نہ ہو، گہرائی نہ ہو، اجتہاد اور استنباط کی قوت اور صلاحیت نہ ہو، وہ یہی کہے گا کہ ظاہر حدیث پر فیصلہ کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں. جبکہ تمام جمہور علماء اس پر متفق ہیں کہ خطیب جب خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نماز بھی نہیں ہے اور جو ہے بات چیت بھی نہیں ہے. سوال یہ کہ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا؟ وہ بالکل غریب تھے، اسیر تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان کی اجازت دی. اسی کو کہتے ہیں تفقہ، اسی کو کہتے ہیں اجتہاد اور اسی کو کہتے ہیں استنباط. اجتہاد اور استنباط دنیا کی صلاحیتوں میں سب سے اونچی صلاحیت ہے. ڈاکٹر کی ڈگری سے بھی بڑھ کر ہے، انجینئر کی ڈگری سے بھی بڑھ کر ہے، وکیلوں کی ڈگری سے بھی بڑھ کر ہے، ججوں کی ججمنٹ سے بھی بڑھ کر ہے. سب سے اونچی صلاحیت ہے اجتہاد اور استنباط. اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم اسے ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، یہ نہیں کہا اسے انجینئر بنا دیتے ہیں، یہ نہیں کہا اسے چوڑے پائجامہ والا بنا دیتے ہیں، یہ نہیں کہا اسے جو ہے لائر بنا دیتے ہیں. یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عنایت فرماتے ہیں. اور اسی دین کی سمجھ کو یہ شیطانی فطرت اور خصلت کے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں جو قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے جو فقہ ہے اور جو فقیہ بنا ہے یہ شیطان ہے. حالانکہ فقیہ کے مقابلے میں شیطان آتا ہے، فقیہ کبھی شیطان نہیں ہوتا. کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ بھاری ہے 1000 عابدوں پر شیطان کے سلسلے میں. یعنی شیطان 1000 عابدوں کو تو گمراہ کر سکتا ہے لیکن ایک فقیہ کو گمراہ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے کہ فقیہ کے اندر استنباط اور اجتہاد اور مسائل کو اخذ کرنے اور قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکالنے کی صلاحیت ہوا کرتی ہے، عابد میں نہیں ہوا کرتی. تو شیطان فقیہ کا مخالف ہوا، فقیہ شیطان نہیں ہوا. تو دنیا میں جو لوگ منکرین فقہ ہیں یعنی غیر مقلدین کا طبقہ، وہ کیا ہوا؟ اس حدیث کے روح سے آپ سمجھ لیجئے. آپ دھوکے میں نہ آئیں. یہ لوگ جو ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں صاحب ابو حنیفہ تو 100 سال بعد آئے، 150 سال بعد آئے. اہل حدیث کا طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیکھو حدیث کے اندر ہے ہم اصحاب الحدیث، یہ حدیث والے ہیں. قرآن کے اندر تذکرہ ہے، اصحاب الحدیث کا تذکرہ ہے. اب اس اصحاب الحدیث کو اپنے مسلک اور اپنے مکتب فکر پر ٹھوستے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ جو ہے اہل حدیث کی جماعت، غیر مقلدوں کی جماعت وہاں سے چلی آ رہی ہے. یہ ایسے ہی دھوکہ ہے جیسے اہل قرآن صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ تک تمام کتابوں میں محدثین نے اپنی کتابوں میں قرآن کی فضیلتوں کا باب لکھا ہے. قرآن شریف پڑھنے کا ثواب کیا، سننے کا ثواب کیا، خدمت کرنے کا ثواب کیا. اب کوئی اہل قرآن اس فضیلت قرآن کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہمارا فرقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا تھا، یہ اہل قرآن ہے، قرآن کی فضیلت ہے. تو جس طریقے سے اہل قرآن فضیلت قرآن کی روایتوں کو، اہل القرآن کے بارے میں،
اصحاب القرآن کے بارے میں جو لفظ آئے ہیں ان الفاظ کو اپنے اوپر فٹ کر کر ثوابوں کو مرتب کرتا ہے. یہی ٹھیٹ کام کرتے ہیں اہل حدیث. اصحاب الحدیث سے مراد اہل القرآن سے مراد جیسے اہل قرآن کا فرقہ مراد نہیں ہے بلکہ قرآن کے حفاظ مراد ہیں, قرآن کے مفسرین مراد ہیں, قرآن کے مترجمین مراد ہیں. اہل قرآن کا طبقہ مراد نہیں ہے. اسی طریقے سے اصحاب الحدیث سے مراد یہ اہل حدیث کا طبقہ اور غیر مقلدوں کی جماعت مراد نہیں ہے بلکہ محدثوں کی جماعت مراد ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت کرنے والی جماعت مراد ہے. یہ طبقہ تو صرف 100-125 سال اس کی عمر ہے, ابھی اس نے سنچری ماری ہے, ابھی حال ہی کے اندر یہ طبقہ پیدا ہوا ہے. دوسرا ہی جنریشن اس طبقے کا جو ہے چل رہا ہے جب سے یہ طبقہ پیدا ہوا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ 150 سال پہلے ساری دنیا کے اندر اہل حدیث نام کا کوئی مدرسہ نہیں ملے گا آپ کو. اس نبوی مسجد کے قریب میں ایک مسجد ہے, اسے کہتے ہیں لوگ اہل حدیث کی مسجد. تو یہ اب نہ بنی تو 150 سال پہلے پوری دنیا کے اندر اہل حدیث کی نہ کوئی مسجد, نہ اہل حدیث کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب, نہ ان کا شائع کیا ہوا کوئی ترجمہ, نہ قبرستان کے اندر کوئی مردہ کہ جو اہل حدیث کے نام سے دفن ہوا ہو. یہ تو صرف انگریز جب آئے اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا چاہا تو یاد رکھیے دنیا کے اندر سب سے پہلا بگاڑ اور سب سے پہلا فساد جو لانچ کرتا ہے اس کے لیے جو اسٹیج بنایا جاتا ہے وہ اسٹیج ہوتا ہے اپنے اکابرین, اپنے اسلاف اور اپنے بزرگان دین کا جو خلادہ ہمارے اوپر پڑا ہے اس سے آزاد کر دینا. بھئی وہ بھی آدمی, ہمیں بھی آدمی, پیران پیر بھی آدمی, ہم بھی آدمی, جنید بغدادی آدمی, ہم بھی آدمی, امام حنیفہ آدمی, ہم بھی آدمی. تو خلادہ اتارا گیا. غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, رسالت کا دعویٰ کیا, پیدائشی حنفی تھا, خاندان حنفی تھا, اس نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے کے لیے سب سے بہترین جو اسے اسٹیج ملا تو یہی غیر مقلدوں کا اسٹیج ملا کہ یہاں آدمی کو آزادی ہوتی ہے اجتہاد کرنے کی. ہر کوئی مجتہد ہے, ہر کوئی امام ہے, ہر کوئی فقیہ ہے, ہر کوئی قرآن سے مسئلہ نکال رہا ہے, ہر کوئی حدیث سے مسئلہ نکال رہا ہے, اپنی اپنی رائے, اپنا اپنا خیال. بزرگوں نے کیا کہا, بزرگ یہاں تک کہ یہ لوگ جاتے 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 اس درجے گئے گزرے ہیں, اس درجے گئے گزرے ہیں, اللہ معاف فرمائے, نقل کفر کفر نہ باشد. اسی غیر مقلدوں کی جماعت کا ایک عالم, نام نہاد عالم ہے معراج الدین ربانی, اس نے ایک کیسٹ بنائی ہے کہ صوفی اور شیطان. جی گھبراتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے. وہ کیسٹ ہمارے پاس موجود ہے. پورے ہندوستان کے اندر جتنے اکابرین ہیں, جتنے اولیاء کرام ہیں, ایک ایک ولی کا اس نے نام لیا ہے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا, حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا, مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا, حضرت تھانوی, نام لے لے کر اگر یہ کہتا یہ ہماری جماعت اہل حدیث کے نہیں ہیں, یہ لوگ جو ہے فقہ کے پجاری ہیں, یہ لوگ امام ابو حنیفہ کے پجاری ہیں, تو ہم کہہ دیتے تو اہل حدیث ہونے کی وجہ سے یہ کہہ ڈالا. لیکن آگے بڑھ کر اس کمبخت نے یہ بات کہی, یہ لوگ زندیق ہیں, مرتد ہیں, یہودی ہیں, نصارہ ہیں, کافر ہیں. کسے کہا؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو. صوفی اور شیطان, چار مینار مسجد کے قریب میں جو مکتبہ ہے اس مکتبے کے اندر یہ کیسٹ ملا کرتی ہے. کتنی جسارت آتی ہے. ہمیں اپنے باپ کو پیدا کرنے والے باپ کو کچھ کہتے ہوئے ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے, امام اور مؤذن کو کچھ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. جب آدمی تقلید کا قلادہ اور بزرگان دین کی جو چادر ہے اسے اٹھا کر پھینک دیتا ہے تو سارے اولیاء اتنی گندی باتیں کہیں کہ یہ اولیاء کرام نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اگر کسی لڑکے کو دیکھتے کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تو اسے لواطت کرنے پیچھے چلے جایا کرتے. یہ رنڈی باز تھے, یہ شراب کے صوفی اور شیطان. اور بیان کرنے والا معراج الدین ربانی یہ غیر مقلدوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے اور عالموں میں سے ایک عالم ہے. آپ اس کیسٹ کو جو سن سکتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے غلام احمد قادیانی جب اس کو نبوت کا دعویٰ کرنا تھا تو اسے اسٹیج کون سا ملا؟ یہی اسٹیج ملا غیر مقلدوں کا کہ یہاں قلادے کو اس نے نکال ڈالا اور نکالنے کے بعد یہاں سے وہ لانچ کرنے لگا اپنی نبوت کے دعوے کے لیے, اپنی رسالت کے دعوے کے لیے. اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے صحابہ کرام کو فرمایا کہ
صلو کما رأیتمونی اصلی، صحابہ تمہارا مقام کچھ بھی ہوگا، ابو بکر تمہیں اللہ سلام کہلاتا ہوگا، عمر تمہارا مقام کچھ ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہی نہیں کہ تم اپنی رائے سے اپنی خواہش سے نماز پڑھو۔ کما رأیتمونی اصلی، جب تک تمہاری نماز میری نماز سے میل نہیں کھاتی، ابو بکر تیری نماز بھی قبول نہیں، عمر تیری نماز بھی قبول نہیں، طلحہ تیری نماز بھی قبول نہیں، میری نماز اور تیری نماز میں موافقت ہونی چاہیے۔ جب تک حیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تاکید کی، اور آپ نے 3 ہی زمانے کے بارے میں خیریت کی بشارت دی، خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ، ثم الذین یلونہم، زمانہ صحابہ کا بہترین زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، 3 زمانے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے چلنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں صحابہ کرام کی ساتھ بات چیت میں اور صحابہ کرام کے ساتھ کلام کرنے میں، معاملات کے اندر ثابت کر دیا کہ آئندہ کس طریقے سے کوئی آدمی کس کی اقتدا کرنا ہے، کس کی ماننا ہے اور کس طریقے سے ماننا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو پوچھا بیما تقضی یا معاذ، اے معاذ تم کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ تمہارے پاس مقدمات آئیں گے، کہا بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، اگر تمہیں اللہ کی کتاب میں یہ مسئلہ نہ ملے، یہ مقدمہ نہ ملے، وہ بھی سنت رسول اللہ، میں حدیثوں کے اندر تلاش کروں گا۔ پھر اس کے بعد پوچھا اگر کتاب اللہ میں ہیں مسائل لیکن آدمی کی پہنچ وہاں تک نہ ہو پائے، سنت رسول اللہ میں ہیں مسائل، آدمی کی پہنچ وہاں تک نہ ہونے پائے، اب یہیں پر غیر مقلدوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل کی وہ روایت جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا اور صحیح روایت ہے، یہاں آگے بھی بات جاتی ہے، اے معاذ کتاب اللہ میں یہ مسئلہ نہ ملے، سنت رسول اللہ میں یہ مسئلہ نہ ملے، حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں صحابہ کی زندگی میں مسائل کو ڈھونڈوں گا۔ پھر فرمایا یہ نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ فرمایا اجتہد برائی، میں اجتہاد کروں گا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کر۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بناتے ہوئے اجازت دے رہے، صحابی کو اجازت دے رہے اجتہاد کرنے کی، تو وہی سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی کو خود جو ہے کتاب اللہ سے پورا مسئلہ نہیں مل سکتا، سنت رسول اللہ سے پورا مسئلہ نہیں مل سکتا، اجماع صحابہ سے پورا مسئلہ نہیں مل سکتا، ضرورت پڑی قیاس کی، ضرورت پڑی استنباط کی، اجتہاد کی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیا، تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابی کو قرآن میں نہیں مسئلہ مل رہا ہے، اور آج کے غیر مقلد کو براہ راست قرآن کے باروں میں، جسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، ابھی یہاں پر آیا ہوا تھا، عشاء کی نماز ان غیر مقلدوں کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی تھی، اس امام کو لا کر اس کرسی کے اندر بٹھائے اور کوئی عام حنفی اس سورہ فاتحہ کے اندر 17 غلطیاں اس امام کے پکڑے گا، تلاوت میں 17 غلطیاں، نہ تجوید ہے، نہ لب و لہجہ ہے، نہ وقف لازم ہے، نہ سکون ہے، نہ ادغام ہے، نہ اظہار ہے، بس آپ کوئی جو انشٹ کیا ہوا پڑھ، ابھی اسی وقت اسی عشاء کی نماز کے اندر جو تلاوت نہ کر سکتا ہو، ترجمہ کیسے کرے گا، تفسیر کیسا کرے گا؟ حضرت معاذ کو مسئلہ نہ ملے کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں، اجماع صحابہ میں، اور اس جو ہے فتنے کے دور میں انگریزوں سے لی ہوئی طور طریقے تہذیب و تمدن کو اپنا کر ایک ہاتھ سے مسافہ کر کر اور 100 طلاقیں دے کر جورو کو پھر اسے لا کر حرام کے بچے پیدا کر کر پھر یہ جو ہے اجتہاد کرے گا، استنباط کرے گا۔ تو اس لیے ہمارے علماء نے کہا زمانہ چونکہ فتنے کا زمانہ ہے اور زمانہ آزمائشوں کا زمانہ ہے، اگر انہیں اسلاف کی اور اپنے بڑوں کی لگام نہ دی جائے تو یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے آسانی کر دی کہ جو ہے ایک امام جو ہے مسئلہ بنائے گا، تم اس کی اقتدا، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم جو ہے امتی ہیں، یہ خواہ فرضی طور پر کچھ مسائل خود گھڑتے ہیں کہ رسول ان کے کون ہیں؟ ابو حنیفہ۔ کس کے باپ نے کہا؟ یہ تہمت ہے۔ اسلامی حکومت ہوتی تو تمہارے پیٹ پر عمر کے کوڑے لگائے جاتے۔ کون سی فقہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ کون سی دیوبندی عالم نے کہا، بریلوی عالم نے کہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رسول کا مقام رکھتے ہیں، پیغمبر کا مقام رکھتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آدمی پر مقدمہ دائر کر دیا گیا، تو مقدمہ دائر کیا گیا تو ہندوستان کے قانون کی اور لا کی کتابوں کو انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے، ہندی میں ترجمہ کیا گیا ہے، اردو میں ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، تو کوئی مدعی اور مدعا علیہ لا کی کتابوں کو لے کر اور قانون کی کتابوں کو لے کر
بغل میں مار کر مجھے پڑھنا آتا ہے، مجھے سمجھنا آتا ہے، جا کر مقدمہ نہیں لڑتا۔ یہ چوڑے پیجامے والے غیر مقلد کوہنی پر ہاتھ مار کر سینے پر جو ہے رکعت باندھنے والے کوئی اپنا مقدمہ خود لڑتے ہیں، کسی لائر کو لیتے ہیں، کسی وکیل کو لیتے ہیں۔ اس وکیل اور لائر کو لینے کا مطلب ہرگز کوئی یہ نہیں سمجھتا یہ وکیل قانون کا بنانے والا ہے، یہ وکیل جو ہے رسول ہے، یہ وکیل قانون ساز ہے، بلکہ اس وکیل کو یہ سمجھتے ہیں ہم جو مسائل نہ سمجھ سکے، ہم قانون کو جو نہ جان سکے، یہ وکیل اس قانون کی تشریح کرنے والا ہے، تفسیر کرنے والا ہے۔ کس نے کہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رسول ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی تشریح کرنے والے ہیں، تفسیر کرنے والے ہیں، اس کی گہرائی تک پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے قیامت تک کے آنے والے کروڑوں مسلمانوں کی جزیات کو ایک جگہ جمع کر انہوں نے جو ہے امت کے مسئلے کو آسان کر دیا ہے۔ نہ نبی کا مقام رکھتے ہیں، نہ رسول کا مقام رکھتے ہیں، اور نہ صاحب شریعت کا مقام رکھتے ہیں۔ خود فرضی طور پر کوئی مقدمہ گھڑیں گے اور الزام ڈالیں گے، حنفی لوگ ان کو نبی مانتے ہیں، ان کو رسول مانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ بھی دو قسم کے احکامات ہیں۔ ایک احکامات تو وہ ہیں جو بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ نے کہا جنت ہے، اب اس جنت کو سمجھنے کے لیے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حنفی نہیں ہیں جنت کے سمجھنے میں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھیں گے نہیں کہ جنت کیسے ہوتی ہے۔ قبر کے عذاب کے بارے میں نبی نے بتایا، ہم اس بارے میں مقلد نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے حشر کے بارے میں بتایا 5 نمازیں فرض ہیں، بتایا روزے فرض ہیں، بتایا زکوٰۃ فرض ہے، بتایا حج بیت اللہ فرض ہے، قوم سمود کے واقعے کو بیان کیا، قوم عاد کے واقعے کو بیان۔ ہر معاملے میں نہیں جائیں گے۔ ابو حنیفہ تم بتاؤ، ہم تمہارے چمچے ہیں، تمہارے مقلد ہیں، تم تشریح کرو۔ وہ احکامات جو براہ راست کسی بھی مسلمان کے سمجھ میں آ جاتے ہیں، ہر مسلمان براہ راست قرآن کا متبع ہے۔ یہ دھوکے میں نہ ہو غیر مقلد ہو کہ ہم ہر مسئلے کے اندر جو ہے ان کی ماننے والے ہیں۔ براہ راست جو مسائل سمجھ میں آنے والے ہیں وہ مسائل ہم قرآن ہی سے لیں گے، حدیث ہی سے لیں گے۔ اور کچھ مسائل ایسے ہیں جیسے حدیثوں میں تعارض ہے۔ ایک حدیث وہ ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک حدیث وہ ہے جس میں حکم نہیں دیا گیا ہے، اور یا یہ کہ معنی کے اندر مختلف قسم کے احتمالات ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق شدہ مطلقہ عورتیں 3 قروء تک انتظار کریں گی آئندہ نکاح کرنے کے لیے۔ اس قروء کی تفسیر اور تشریح کیا ہے؟ قروء کا ترجمہ مفسرین نے حیض اور ماہواری سے بھی لیا ہے، اور قروء کا ترجمہ پاکی اور طہارت سے بھی لیا ہے۔ اب یہاں محتمل معنی ہیں اور یہاں مختلف قسم کے معنی ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرات صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں، تفسیر کی روشنی میں کسی ایک ترجمے کی طرف کون سے گئے ہیں اور کیوں گئے ہیں، تو ہم وہاں پر ان کی اقتدا کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ جب قروء کے 2 معنی ہیں، ایک طہارت کا بھی معنی ہے اور ایک حیض کا بھی معنی ہے، ایک مرتبہ ایک عورت کو طلاق دو تو حیض کا معنی لے لو، اور ایک مرتبہ طلاق دو تو طہارت کا معنی لے لو، اور تم ایک مرتبہ شافی بن کر نماز پڑھو رفعین کرتے ہوئے ایک مرتبہ نیچے کر کے ہاتھ باندھ، کیوں؟ تاکہ تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ ہم ایسے بھولے بالے غیر مقلدوں سے کہیں گے کہ سارے حدیثیں اپنی جگہ برحق ہیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے سارے انبیاء برحق ہیں یا جھوٹے ہیں؟ سارے انبیاء برحق ہیں، آدم علیہ السلام بھی برحق ہیں، یوسف علیہ السلام بھی برحق ہیں، نوح علیہ السلام بھی برحق ہیں، حدیثیں بھی اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن عمل ایک پر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سے کہیں گے جب تم ہمیں یہ دعوت دیتے ہو ایک ایک حدیث پر ایک ایک مرتبہ عمل کر لو تاکہ تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے، ہم ان سے کہیں گے ایک مرتبہ بہن سے شادی کر لو آدم کی سنت ادا ہو جائے، ایک مرتبہ جو ہے باپ کا سجدہ کر لو، استاد کا سجدہ کر لو، یوسف علیہ السلام کی شریعت پوری ہو جائے۔ نہیں کریں گے، یہ کہیں گے صاحب نہیں وہ بات تھی اور یہ بات تھی، اور ہم بھی کہیں گے یہ بات بھی اور ہے یہ بات بھی اور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو جو نازل فرمایا وہ مشہور قراتیں کتنی ہیں؟ 7 احرف، 7 قراتیں ہیں، اور زائد بھی ہیں، مشہور 7 ہیں، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات پر اور ایک کلام پر متفق کر دیا تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ ہم غیر مقلدوں سے کہیں گے جو ہمیں تانا دیتے ہیں اتنی حدیثوں کو چھوڑ کر صرف ایک روایتوں کو لیتے ہو، ضعیف روایتوں کو، تمام پر تمہارا عمل نہیں ہوتا، تو ایک کام کرو مصحف عثمانی کو بالائے طاق میں ڈال دو، غیر مقلدوں کے قبرستان میں دفن کر ڈالو یا کچھ بھی کر ڈالو، فجر
فجر کی نماز میں ایک قرات کرو، عصر کی مغرب میں ایک کرو، عشاء میں ایک کرو، تراویح کی ایک ایک، تاکہ سارے قرآن کی قراتوں پر عمل ہو جائے. برحق ہے نہیں ہے؟ ساری قراتیں برحق، ان کو چھوڑ کر ایک قرات کو لیا گیا. اسی طریقے سے ساری روایتیں برحق ہیں اور ساری روایتوں پر عمل ناممکن ہے. اس لیے راجح اور مرجوح، افضل اور مفضول قرار دے کر ایک طرف کی روایتوں کو لیا گیا. اور سب سے بڑا طعنہ جو دیا جاتا ہے، میں غیر مرتب طور پر جو باتیں سامنے آ رہی ان کی طرف سے الزامات ان کو رکھتے جا رہا ہوں کہ ضعیف روایتوں پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے. پوری کی پوری قوی روایتیں ہم پر ہیں. ان سے اگر کوئی پوچھا جائے صاحب قوی روایت کسے کہتے ہے نا؟ اہل حدیث. اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بات بھی کرے قرآن کی کرے، حدیث کی کرے. تیسری، آدمی کی بات نہ کرے. آدمی کی بات کرے تو اس کی یہ تقلید کرنے والے ہو گئے. صادق سیالکوٹی کی بات کرے تو صادق سیالکوٹی کے یہ امتی ہو گئے. جوناگڑھی کی بات کریں تو جوناگڑھی کے غلام ہو گئے. اور نزول الابرار کی بات کریں تو اس کے یہ امتی ہو گئے. اہل حدیث کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور کی بات نہ کریں. تو آپ دیکھیں حدیث ہی کی عنوان پر یہ لوگ جو ہے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. حدیث کو حدیث کس نے کہا؟ حدیث کو قوی کس نے کہا؟ حدیث کو ضعیف کس نے کہا؟ حدیث کو جو ہے مختلف جو اس کی متواتر ہیں، فلاں ہیں فلاں، یہ کس نے کہا؟ یہ مجتہدین ہی تو ہیں جنہوں نے حدیث کی قسموں کو بیان کیا. حدیث کی قسموں کو سمجھنے کے لیے تم نے مجتہدین کا سہارا تو لے لیا. حدیث کے مسائل جب مستنبط کیے گئے، فقہ مرتب ہوا، تو آدھا تیتر آدھا بٹیر کیسا؟ تو بتلاؤ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ بخاری کی یہ روایت ہے، ترمذی کی یہ روایت ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث مقطوع ہے، اور یہ حدیث فلاں ہے، مرفوع ہے. یہ خود مجتہدین کا اجتہاد ہے. اور دوسری اہم بات جو طعنہ دیتے ہیں کہ فقہ حنفی والے ضعیف روایتوں پر عمل کیا کرتے ہیں. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ قوی روایت کس کو کہتے ہیں تو یہ جواب دیں گے بخاری شریف. بخاری شریف ہر کسی کو، ان کے ماں کی گود سے پیدا ہونے والا بچہ بخاری کے بخار کو لے کر آتا ہے. صاحب ہر کسی کو بخاری شریف کا بخار لگاؤ، بخاری شریف بخاری شریف. یقیناً اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری. ساری دنیا متفق ہے کہ بخاری شریف اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے. لیکن کہیں سے تم یہ مسئلہ لے آؤ کہ بخاری ہی میں صحیح روایتیں ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے. اور پھر جو ہے مسلم شریف کے اندر ان دو کتابوں کو سامنے رکھ کر مسلک اہل حدیث والوں نے اپنے مسلک کو اور اپنے جو ہے قانون کو انہوں نے یہی سے مرتب کیا ہے. تب کے تمام مجتہدین، تمام دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ امام بخاری کی کتاب میں کئی روایتیں ضعیف ہیں. ابن ماجہ جو سیاستہ کی آخری کتاب سمجھی جاتی ہے، اس ابن ماجہ کے اندر کئی روایتیں ایسی ہیں جو امام بخاری کی روایت کردہ روایت کے مقابلے میں کئی درجے زیادہ قوی ہے. تو خود یہ اصول جو ہے غلط ہے کہ بخاری اور مسلم جو ہے یہ اتھارٹی ہے، اسی سے ہم مسئلہ نکالیں گے. ہاں صاحب چلو مان لیا تمہاری ہی بات کو کہ تم جو ہے بخاری اور مسلم ہی کو اتھارٹی مانتے ہو، تو کس حد تک اتھارٹی مانتے ہو؟ یہی بخاری شریف ہے اور یہی مسلم شریف ہے، اس سے تم نماز بھی نہیں پڑھ پاؤ گے. یہی بخاری اور مسلم کے اندر اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا کا تذکرہ نہیں ہے. ثنا جو سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں وہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں. کیوں پڑھتے ہو؟ ہماری کتابوں سے چرا کر کیوں پڑھتے ہو صاحب؟ تمہاری بخاری تمہاری مسلم کو سینے سے لگاؤ، وہیں سے پڑھو. اس میں کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا. اس ثنا کو بخاری نے ذکر کیا ہے اور امام مسلم نے ذکر کیا ہے. رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، نہ بخاری شریف میں موجود ہے نہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے. سیاستہ کی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے. بخاری کا بخار لگا ہوا ہے تو پھر بخاری ہی سے تسبیح لاؤ صاحب، ہماری کتابوں سے چرا کر کیوں لے آتے ہو؟ پھر اور بخاری پر اور مسلم پر اتنا اس درجے اعتماد ہے. اسی بخاری میں، اسی مسلم شریف کے اندر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر آپ نے نماز پڑھی ہے. بخاری مسلم پر عمل کرنے والے جوتے پہن کر جاؤ چار مینار کے اندر، آٹھ مینار کے اندر، تو ہم مانیں کہ بخاری اور مسلم کو ماننے والے ہو. اسی بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چھوٹی بچی تھی
سجدے میں جاتے تو بٹھا لیا کرتے تھے اور جب قیام میں آتے تو ان کو نیچے اتار دیا کرتے تھے. بخاری میں روایت ہے, مسلم میں روایت ہے کہ آپ یہ کیا کرتے تھے. کرو عمل, نوازیوں کو لے آؤ, نہ ہو تو بچپن میں پیدا کرو نوازیوں کو, تاکہ جو ہے بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر عمل ہو جائے. اسی بخاری شریف کے اندر اور اسی مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہو کر استنجا فرمایا ہے, پیشاب فرمایا ہے. باب البول قائمہ امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے, امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے. تمہیں بخاری کا بخار اور امام مسلم کی روایتوں پر اس درجے اعتبار ہے, کیوں چھوڑتے ہو آدھا تیتر آدھا بٹیر؟ کھڑے ہو جاؤ, کھڑمت ہو جاؤ, بھیڑوں کی طرح, چواروں کی طرح. جب طلاق دیتے ہو عیسائیوں یہودیوں کی طرح تو پیشاب بھی کافروں کی طرح کھڑے ہو کر کرنے میں. اور تمہارے لیے تو حدیث اتھارٹی ہے بخاری میں, مسلم کے اندر باب البول قائمہ. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مخالفت میں کہا کہ جائز تو ہے لیکن خلاف ادب ہے. اور اس کے مقابلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو لایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر جو عمل ہوا کرتا تھا وہ بیٹھ کر استنجا فرمایا کرتے تھے. اب اگر یہ کہا جائے کہ صاحب نہیں ہم یہ بات ہے تو نہیں ہم بخاری مسلم کو نہیں مانتے, بلکہ جس طرف اوٹ کی گنتی روایتیں زیادہ ہیں اسے مانتے. رفع دین کی روایتیں زیادہ ہیں تو رفع دین کر رہے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اوٹوں کی گنتی کرو. بخاری میں کتنی روایتیں رفع دیں گے, یہی صلاۃ الرسول لے کر بغل میں مارا پھرا کرتے ہیں کہ صاحب 30 پر 8 روایتیں ہیں اس کی, اور اس کی 40 پر 9 روایتیں ہیں, یہ 102 روایتیں ہیں. آمین بالچیخ کی, آمین بالجہر اور ہے, آمین بالچیخ اور ہے. جہر اور سر کسے کہتے ہیں؟ سر کہتے ہیں آدمی اپنے آپ کو سنا لے, اپنے آپ کو سنا لے. کسی نے جو ہے موت کی خبر دی, انا للہ, اپنے آپ کو سنا لیا. اور جہر کہتے ہیں پاس والے کو سنا دے. ایک سر ہے آمین اور ایک جہری ہے آمین جو پاس والے کو سناتا ہے. کم وقت حدیث پر عمل ان کی قسمت میں لکھا ہی نہیں, نہ آمین بالسر پر عمل ہے, نہ آمین جو ہے بالجہر پر. یہ آمین بالچیخ اور آمین بالشر پر عمل ہے. خام خواہ کے لیے چیخا کریں گے. تو یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے براہ راست استنباط اور اجتہاد کرنا چاہا. میجارٹی کو دیکھا کہ میجارٹی کس طرف ہے. اگر میجارٹی کو دیکھنا ہے تو آپ روایتیں کھنگال کر دیکھیں. ایک روایت ہے جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے, اس کے مقابلے میں تمام صحابہ اس روایت کو دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہیں اپنی اپنی کتابوں کے اندر جوتے کی نماز کے تعلق سے. لیکن عمل ہے حضرت جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. دوسرے صحابہ کو عمل کو اور ان کی روایتوں کو معیار نہیں بنایا, حجت نہیں ہے. یہ سب خود ساختہ اصول حدیث انہوں نے خود بنا لیے ہیں. بخاری مسلم کا بخار انہوں نے خود بنا لیا ہے. میجارٹی روایتوں کی میجارٹی کا جو ہے جو اصول بنایا ہے انہوں نے خود بنایا ہے. یاد رکھیے جو آدمی براہ راست ائمہ کرام, اسلاف, اولیاء کرام, صحابہ کی سوچ سمجھ یہ بڑھتے 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 یہاں تک بڑھ گئے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ ان مردودوں نے بدعتی بھی کہہ دیا. جس سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے برابر ان کی پیٹوں پر لگ رہے ہیں طلاق کے مسئلے کے تعلق سے, تراویح کے مسئلے کے تعلق سے, اس لیے حضرت عمر کو کہا کہ تم بدعتی ہو. تو جب اسلاف اور ادبا اور بزرگان دین کی قلادہ اور تقلید کا جو جامع ہے وہ نکل جاتا ہے تو آدمی جو چاہے کرنے لگتا ہے, جو چاہے کرنے لگتا ہے, جیسے سمجھ میں آیا ویسے عمل کرنے لگتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے کہا اگرچہ کہ چاروں مسلک برحق ہے, جیسے کلام پاک کی 7 قراتیں 11 قراتیں برحق ہے, لیکن امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پر متواتراً عمل کیا جا رہا ہے اور یہی سنت ہے اور یہی کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے چاروں مسلک برحق ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مسلک پر اس لیے اتباع کیا جا رہا ہے, اس لیے تقلید کی جا رہی ہے کہ یہ خواہشات اور نفس پرستی کا دور ہے. آج اس دور کے اندر آدمی سود کو حلال قرار دے رہا ہے, مختلف ہیلے بیان کر کے, حوالے بیان کر کر انشورنس کو حلال قرار دے رہا ہے. جس زمانے میں سود جیسی برائی کو حلال قرار دیا جا رہا ہو, جس زمانے کے اندر شراب کو شربت کے نام پر, طاقت کی ٹانک کے نام پر ہیلے حوالے سے حلال قرار دیا جا رہا ہو, اللہ کے نبی کو معلوم, اللہ کو معلوم ایسے نفس پرستی کا زمانہ آئے گا. اسی لیے اللہ نے کلام پاک میں کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو اپنے نفس کو
الہ اور بھگوان بنا چکا ہے۔ نفس پرستی کی کڑی مذمت کی گئی ہے، اس لیے اتباع اور تقلید کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک کا۔ اگر ایک کا نہ کیا جائے تو آدمی نفس پرستی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے کہ جسم سے اگر خون نکل جائے تو آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم سے خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا اگر آدمی کو آزادی دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ چاروں مسلک برحق ہیں، جو چاہے تم عمل کر لو۔ اگر یہ کہیں صاحب تم چاروں کو برحق مانتے ہو، کبھی اس پر عمل کرو کبھی اس پر عمل کرو، کیوں ایک کی مانتے ہو؟ ایک کی ماننے ہی میں ہماری سلامتی ہے، ہمارے نفس کو اور ہماری خواہشات کو لگام لگانا ہے، ورنہ آدمی سردیوں کے زمانے میں شافعی کے مسئلے پر عمل کر لے گا اور گرمیوں کے زمانے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پر عمل کر لے گا۔ آپ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد عورت سے اگر لگ جائے وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اس کا جی چاہا شافعی بن جائے گا، جب جی چاہا حنفی بن جائے گا۔ اس لیے خواہشات کے دروازے جو کڑی مذمت کی گئی اللہ نے کلام میں اور اولیاء نے مذمت بیان کی، یہاں سے نفس پرستی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اس لیے تقلید شخصی کا وجوب جو ہے واجب قرار دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقلید شخصی اب اس دور کے اندر ضروری ہے، ورنہ آدمی کبھی اس پر عمل کر لے گا اور کبھی اس پر عمل کر لے گا۔ دیکھیے آدمی اگر براہ راست قرآن سے مسئلہ لینا ہے اور براہ راست حدیث سے مسئلہ لینا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا، من افتا بغیر علم کان اسمہ علی من افتا۔ آپ نے آ کر مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا، امام صاحب سے مسئلہ پوچھا، امام صاحب میں نے ایسا وضو کیا اور میں نے ایسی نماز پڑھی، نماز کے اندر ریح خارج ہو گئی۔ امام صاحب کو مسئلہ ذہن میں نہیں تھا اور اس وقت حاضر نہیں تھا، اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا بھائی تیری نماز ہو گئی اور تیرا وضو ہو گیا۔ حدیث یہ کہتی ہے یہ گناہ کس پر ہے؟ یہ گناہ امام پر ہے کہ تو نے غلط مسئلہ کیوں بیان کیا۔ اگر ہر آدمی مجتہد ہوتا، ہر آدمی مستنبط ہوتا، استنباط کرنے والا ہوتا تو اس کا گناہ امام پر نہ ڈالا جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے تجھے عقل نہیں، میں کتاب اللہ چھوڑ کر گیا ہوں، سنت رسول اللہ چھوڑ کر گیا ہوں، امام کے پاؤں کیوں پڑتا ہے، ان کی اتباع کیوں کرتا ہے؟ کہا کہ گناہ تجھ پر ہے۔ معلوم ہوا کچھ لوگ جاہل ہوں گے اور وہ ائمہ کی تقلید کریں گے، بزرگان دین کی تقلید کریں گے، جس کو کلام پاک میں اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مسئلہ معلوم نہ ہو تو پوچھ لو، تقلید کر لو، اتباع کر لو۔ اور جس کو حدیث پاک میں کہا انما شفاء العی السؤال، محتاجگی کا جو علاج ہے وہ علاج یہی ہے کہ آپ سوال کر لو۔ یہ سوال اس وقت کیا جا رہا ہے، اگر آدمی کو خود قرآن سے مسئلہ نکالنا ہوتا، حدیث سے مسئلہ نکالنا ہوتا تو پھر وہ کیوں یہ کام کرتا؟ اگر کوئی آدمی قرآن سے مسئلہ نکالنے لگے، حدیث سے مسئلہ نکالنے لگے، کتابوں میں ہمارے علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، حنفیوں کی مسجد میں ایک غیر مقلد آئے، جماعت ہو رہی تھی تو وہ صاحب بھی آئے، حنفی صاحب، وہ حنفی صاحب جماعت کے اندر شریک ہو گئے اور غیر مقلد صاحب اکیلے کھڑے ہو کر الگ سے نماز پڑھنے لگے۔ جماعت ہو گئی تو انہوں نے یہ سمجھا شاید حنفیوں کے پیچھے غیر مقلد نماز نہیں پڑھے گا، جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا۔ کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی صاحب جماعت ہو رہی تھی تو آپ جماعت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ جو لوگ ائمہ کے فقہ کو چھوڑ کر خود مجتہد بن بیٹھتے ہیں، خود استنباط کرنے بیٹھتے ہیں، ان کا اجتہاد کس پائے کو پہنچا ہے؟ ہمارے مجتہدین نے کچھ مسائل بیان کیے تو ان کو شرمگاہ نظر آئی، ان کو منی نظر آئی، ان کو حرام کے بچے نظر آئے اور خود مسئلہ بیان کیا۔ سبحان اللہ، کیا مجتہد ہے غیر مقلدوں میں دیکھیے۔ تو کہا گیا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ نہیں، میں فقہ کو نہیں مانتا، میں امام کو نہیں مانتا، میں مجتہد کو نہیں مانتا، اللہ کا کلام ہے، میں اس کلام سے مسئلہ نکالتا ہوں۔ حنفی عالم پریشان ہو گیا کہ اس میں کون سا مسئلہ ہے، جماعت ہو رہی ہو اور صاحب الگ نماز پڑھیں۔ کہا اللہ نے کلام میں نہیں کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو شامل ہو سکتے ہو، امام تو سجدے میں تھا، تحیات میں تھا، اس لیے میں شامل نہیں ہوا۔ اچھا صاحب امام رکوع میں نہیں تھا اور جو ہے آپ شامل نہیں ہوئے، لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ تم الگ سے جا کر اسی مسجد میں نماز پڑھو۔ تو کہا ان الصلاۃ تنہا، کہ نماز جو ہے تنہا پڑھو، کلام پاک میں اللہ نے کہا۔
تو یہ ہیں خود اجتہاد جب کرتے ہیں اور استنباط کرتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب خود سے رو کے ساحر زادے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند فرمائے, ساری دنیا کے مسلمان سے فیض اٹھا رہے ہیں. حضرت ایک جگہ اجتہاد اور تقلید کی بات کو عرض کرتے ہوئے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ غیر مخلف بھائی کے پاس یہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے آہستہ سے بام کو چھوڑ دیا جس کی بدبو ساری مسجد کے اندر آ رہی تھی. اس کے بعد نماز کو تو مکمل کر لیا اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جناب والا آپ نے جو ہے ایٹم بام کو تو چھوڑ دیا, کیا اس سے وضو ناقض نہیں ہوتا؟ تو وہ صاحب کہنے لگے ترمذی شریف کی روایت ہے جس کے اندر یہ بات عرض کی گئی ہے جب تک ساؤنڈ نہ آئے, مائکرو فون لگانا پڑے گا اس کے بیچ, جب تک ساؤنڈ نہ آئے وضو جو ہے نہیں ٹوٹے گا. یہ اجتہاد. ہمارا امام کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے, حضرت تھانوی بہشتی زیور میں کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں, فضائل اعمال میں حضرت شیخ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں, اس میں سے بال کی کھال نکالتا ہے اور بیج نکالتا ہے اور جو ہے مائکرو فون اس کے جو ہے دبر کے بعد لگا کر مسجد میں آنے کے لیے تیار ہے. یہ سب جو ہے فتنے ہیں اجتہاد, یہ سب فتنے ہیں ائمہ کے راستے سے ہٹنے کے, اور یہ سب خرابیاں ہیں بزرگان دین کے قلادے کو نکالنے سے. قرآن اتنا سستا نہیں ہے, چپل کے سینے میں تو چمار کا محتاج ہے, موری کے بنانے میں, موری کو سوارنے میں بھنگی کا محتاج ہے. ایک شریعت اور رہ گئی اور ایک قرآن اور حدیث رہ گیا کہ جسے حرکت و ناقص سمجھ سکے. تیرا بیٹا انجینئر نہیں بن سکتا خود سے پڑھ کر, اور ڈاکٹر نہیں بن سکتا, مفسر بن جائے گا, اتنا کھلونا ہے. حضرت معاذ کو مسئلہ نہ ملے, صحابہ سے پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ابو بکر کی اقتدا کرنا, اس کے بعد عمر کی اقتدا کرنا, اس کے بعد ان کے طور طریقوں کی اقتدا کرنا, اتباع کرنا, تقلید کرنا. صحابہ کو کہا میرا اتباع, ابو بکر کا اتباع, عمر کی تقلید. حضرات نے صحابہ کو حکم دیا اور تجھے آزادی کہ جو چاہے تو قرآن سے مسئلہ نکال لے اور جو چاہے تو حدیث سے مسئلہ نکال لے. دیکھیے یہ کسی کے بس کی بات نہیں. یہ جو 4 امام ہیں نا, صرف 4 نہیں تھے بلکہ 20 اماموں نے اپنے اپنے مسلک کو بنایا. چونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, امام مالک, یہ 4 ائمہ کا مسلک مدون تھا اور انہوں نے اسے تحریری, اصولی اور جو ہے فروعی طور پر مدون کیا. اس لیے چل بیٹا جب ان 4 کے مقابلے میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں نے اپنے مسلک کو بنایا, حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کئی مسائل میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کر مسلک بنایا. ان کا سکہ نہیں چلا تو مرغی کے خون کے چھینٹے جسم پر ڈال کر 14 طلاق جوڑوں کو دے کر پھر پہلو میں سلا کر اور ایک انگریزوں کی شان کا مطابقہ کر کر تیرے اندر اجتہاد کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. کیا قرآن اتنا سستا ہو گیا, حدیث اتنی سستی ہو گئی؟ جب ہر انسان میں اجتہاد کی اور استنباط کی صلاحیت ہے تو پھر میں کہتا ہوں مدرسے کئی کو بنا رہا ہے, مدرسوں میں بچوں کو تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ چھوڑیے, قرآن ہے, حدیث ہے, انٹرنیٹ میں آ رہا ہے اور صاحب انگریز ترجمہ ہے, ہر کوئی سمجھنے لگے. زبان کا ایک الگ اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے, زبان کا ایک اپنا الگ مزاج ہوتا ہے اور کہنے والے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے, کہنے والے کا الگ ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. دیکھیے لفظ کیا بات ہے, اگر ایک آدمی سے کہنے لگے کیا بات ہے تو غصے میں کہہ رہا ہے کیا بات ہے, تو یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب تعریف کر رہا ہے. کیا بات ہے پوچھتا ہے, سوال ہے. لفظ ایک ہے, جب تک تفقہ نہ ہو, اجتہاد نہ ہو, استنباط نہ ہو, متکلم کے کلام کی گہرائی تک نہیں جا سکتے اور طول و قیامت تک نہیں جائے گا.
ہمارے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ نے لکھا ہے، حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، کہ جن غیر مقلدوں نے ائمہ اربعہ کی انسلٹ کی، توہین کی، فرمایا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب میں مسلط کیا ہے۔ کسی بھی غیر مقلد کی قبر کو کھودو، ان کا سینہ قبلے سے پھرا ہوا پاؤ گے۔ جب تک زندہ تھے تو اماموں سے جو ہے اماموں سے بزرگان دین سے انہوں نے سینے کو پھیر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا، انہوں نے چیلنج کیا ہے، بشرطے کہ وہ ائمہ کے گالی دینے والا ہو اور بزرگان دین کا جو ہے گالی دینے والا ہو۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقلید کا حکم دیا ہے، اتباع کا حکم دیا ہے۔ ہر کوئی استنباط نہیں کر سکتا، اجتہاد نہیں کر سکتا، زبان کو جاننا چاہیے، بیک گراؤنڈ کو جاننا چاہیے، پس منظر کو جاننا چاہیے، اس کے بغیر کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پنجابی انگلینڈ کی ہوٹل کے اندر چلا گیا، ڈکشنری لے کر، تم جو ہے ڈکشنری لے کر قرآن سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو، ترجمہ لے کر، صادق سیال کوٹی کی صلاۃ الرسول لے کر تم نماز معلوم کرنا چاہتے ہو۔ ابو حنیفہ گئے بھاڑ میں، محمد گئے بھاڑ میں، بڑے بڑے اکابرین گئے معاذ اللہ کہیں اور تم صادق سیال کوٹی نزول الابرار لے کر، تم جو ہے وحید السما کے روانے کی کتاب لے کر تم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہوگا جیسے جو ہے پنجابی گیا انگلینڈ کے ہوٹل میں ڈکشنری مار کر، انگریزی کچھ نہیں آتی تھی، ہوٹل میں بیٹھ کر اس کو جو ہے زبان کا کھانا تھا، زبان ہے نا یہ بکری کی یا گائے وغیرہ کی، یہ کھانا تھا اسے، تو اس نے دیکھا ڈکشنری کے اندر کے زبان کو کیا کہتے ہیں، تو اسے مل گیا لانگویج۔ تو ویٹر آیا تو اسے پوچھا تمہیں کیا چاہیے، تو اس نے کہا مجھے ایک لانگویج چاہیے۔ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اسے کون سی زبان دی جائے، عربی دی جائے، مصری دی جائے، ترکی دی جائے۔ پھر اس کے بعد جب اس کا ذائقہ اور لگ گیا اور لوگوں نے تشریح کی بتا دی، اس زبان سے مراد لانگویج نہیں ہے، لغت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ زبان ہے جو منہ کے جبڑوں کے اندر رہا کرتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اسے اور چاہیے تھا، اور کا ترجمہ دیکھا تو انگریزی میں ملا اینڈ، تو اس نے کہا اینڈ لانگویج، ایک اور زبان چاہیے۔ تو اس طریقے سے آدمی اگر اجتہاد کرنے لگے ڈکشنریوں کے حوالے تو یہ اس قسم کی جو ہے باتیں کرنے لگے گا، اور نہ وہ گہرائی تک جائے گا نہ وہ سمجھ تک جائے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ میجارٹی بتاتے ہیں کہ روایتیں اتنی ہیں اور ان کے پاس روایتیں اتنی ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں روایتوں کا پس منظر اور روایتوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایک تو یہ میلاد کا جلسہ گلی گلی اور چپا چپا ہوتا ہے، اسی گلی میں جلسہ ہوتا ہے، اشتہار اس کے گھر پر لگتا ہے، اسے ہی کو معلوم نہیں، لیکن اس جلسے کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا۔ جب کوئی چیز خلاف معمول ہوتی ہے، کیونکہ ایسے جلسے عام طور سے نہیں ہوتے، عام طور سے ایک آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے رکعت باندھ کر، تو اس کا چرچا ہی نہیں ہوتا، بھئی کیا بات ہے، ہر آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ بھی نماز پڑھ لیا، لیکن ایک آدمی اللہ اکبر کر سر پر ہاتھ باندھ لیا، پورے گاؤں میں چرچا ہوگا۔ تو روایتیں کس کی زیادہ ہوئی؟ اس عجوبے کے عمل کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ، دیکھو نقطہ اور کرو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو متواتراً آپ کیا کرتے تھے، اکثر جسے کیا کرتے تھے آپ، تو اس کی روایتیں اس لیے کم ہیں کہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، آپ کا عمل ہی ہے۔ لیکن جو چیزیں اچانک رفع دین ہو رہا ہے، آمین بالجہر ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، ایک عجوبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، یعنی اکثر جسے عمل کیا کرتے تھے۔ تو ابو ہریرہ نے بھی بیان کیا، عائشہ نے بھی بیان کیا، عبداللہ بن زبیر نے بھی بیان کیا، عبداللہ بن عمر نے بھی بیان کیا، روایتیں ادھر کثیر ہو گئی۔ روایتوں کا کثیر ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کم عمل کیا کرتے تھے، وہ خود اس بات کی دلیل ہے۔ اب یہ اسی کو لے کر جو ہے دلیل بنا لیا کہ روایتیں ہمارے پاس زیادہ ہیں، اس لیے کس کی روایت زیادہ ہوتی ہے؟ جس کا جو ہے خلاف معمول کوئی واقعہ ہو تو اس کی روایتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ متواتراً جو چیز چلی آ رہی ہے، یہ خود سندوں میں سب سے زیادہ قوی سند ہے، سب سے زیادہ طاقتور سند ہے۔ دنیا کے چپے چپے میں آپ کو حنفی مل جائے گا، دنیا میں آبادی میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ عمل کرنے والے فقہ حنفی پر مسلمانوں کا طبقہ عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ خود یہ تواتر عملی جو ہے یہ سند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر یہ چلا آ رہا ہے اور آج تک یہ چلا آیا ہے۔ یہ تواتر عملی سب سے زیادہ جو ہے قوی سند ہے۔ اس کے مقابلے میں امام بخاری کی روایت بھی وہ مقام نہیں پاتی، وہ درجہ نہیں پاتی۔ اب اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بھائی تمہیں اور کافرہ میں کیا بھی فرق نہیں، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، وہ بھی کہتے تھے ہمارے باپ داداؤں کو پایا تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں، تم کہتے ہو ہمارے باپ داداؤں کو پایا حنفی تو ہم بھی حنفی ہو گئے۔ دیکھیے اللہ نے کلام پاک میں ان کے تعلق سے دو باتیں کہی، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، دو باتیں کہی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو عقل نہیں تھی،
اور دوسرا یہ کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے. ہم جن کی اتباع کر رہے ہیں, ہم جن کی تقلید کر رہے ہیں, وہ عقل سے بھرپور بھی ہیں, فراست ایمانی کو کوٹ کوٹ کر بھی بھرا گیا ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی دولت سے بھی مالامال کیا ہے. دونوں کیفیتیں ان کے ساتھ ہیں. لہذا یہ کہنا کہ وہ کہتے انا وجدنا آبانا, تم بھی کہتے انا وجدنا آبانا, وہاں کہا اولو کا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, سمجھتے نہیں تھے. ہمارے ابو حنیفہ کے سمجھ ان کے جوتوں کی دھول, اور بلکہ ان کی بیٹی اور ان کی بیٹی کے تفقہ کو بھی پوری دنیا کے غیر مقلدین مقابلہ نہیں کر سکتے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ خواتین آئی, آ کر میمورنڈم دیا, عرض کیا, پوچھا مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے, لیکن عورت کو 4 مردوں کی اجازت کیوں نہیں؟ یہ چوڑے پائجامے والے سے پوچھو کہ قرآن سے مسئلہ نکالے, سیاستہ کی کتابوں سے مسئلہ نکالیں. اجتہاد, استنباط, تفقہ فی الدین جب تک نہیں ہوگا اس قسم کے جوابات نہیں آئیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی یہ مسئلہ تو چٹکی میں یوں حل ہو جائے گا, میری بیٹی سے پوچھ لو, میری بیٹی ہی خود بیان کر دے گی. حضرت کا نام تھا نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ, کنیت تھی ابو حنیفہ. حنیفہ آپ کی بیٹی کا نام تھا. وہ تفقہ عنایت کیا تھا اللہ نے, وہ سمجھ عنایت کی تھی, اور وہ فراست ایمانی عنایت کی تھی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں سارے غیر مقلدوں کی سمجھ ابو حنیفہ کے قدموں کی دھول کو نہیں لگ سکتی. ان کا فقہ کا کیا مقابلہ کرنا اور اجتہادی کتابوں کا کیا مقابلہ کرنا, ان کے دھول کو نہیں لگ سکتی, بیٹی کے قدموں کے دھول کو. تو کہا یہ تو میری بیٹی چٹکیوں میں اس مسئلے کو حل کر ڈالے گی. تو آئی خواتین, کہا تم میں سے جو عورتیں بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں, 4 عورتیں ایک پیالے کے اندر دودھ کو ڈال دیں. تو ڈال دیا ان خواتین نے, اس دودھ کے پیالے کو لے آیا گیا. تو حنیفہ نے کہا اب اپنے اپنے دودھ کو الگ کر لو, جس ماں نے جو دودھ اس میں ڈالا ہے وہ اپنا دودھ نکال لے. کہا یہ کیسا مذاق ہے, یہ تو مل گیا. تو کہا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ہے نسب کو, حسب کو ایک نعمت قرار دیا. فجعلہ نسبا وصیرا, ایک عزت کی چیز ہے. اگر ایک عورت 4 مردوں سے نکاح کرے گی تو بچہ کس کے نطفے سے ہوا کوئی معلوم نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے ایک عورت کو 4 مردوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا. اس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین, اس کو کہتے ہیں فراست ایمانی. بہرحال میرے غیر مقلد بھائیوں سے میں 10 بستہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں, آنے والے حالات بڑے خطرناک ہیں. ہم جس وقت ہم حنفی کیوں ہیں عنوان کو شروع کیے تھے تو یہ لوگ آ کر کہتے تھے تمہارے عالمہ تمہارا ساتھ نہیں دیتے, تمہارے عالمہ یہ بارے میں تقریر نہیں کرتے. اب جو ہے تم کو سمجھ چکے ہیں, تمہارا بھانڈا شہر کے اندر گھوٹ چکا ہے. جگہ جگہ تمہارے فتنے, تمہاری کیسٹیں, تمہارے پمفلیٹیں, تمہارے اشتہارات عام ہو چکے ہیں, عام لوگوں کو بھی معلوم ہو چکے ہیں. رمضان کے بعد لجنت العلماء اور علماء کی جو دیگر تنظیمیں ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے ان کی شرپسندی اگر اسی طریقے سے باقی رہی تو پھر اس فتنے کو بتلایا جائے, اس فتنے کا سدباب کیا جائے, بہت مشکل ہو جائے گی. لڑکی جوان ہوگی لیکن اس لڑکی کو اہل حدیث کہہ کر کوئی لینے والا نوجوان پیدا نہیں ہوگا. لڑکا نوجوان ہوگا اور شادی کے لیے تڑپے گا, زنا کر ڈالے گا, لیکن کوئی مسلمان اپنی لڑکی کو اس لیے نہیں دے گا یہ غیر مقلد طبقے سے پیدا ہوا ہے. تمہاری کتابوں میں اتنی بھیانک چیزیں ہیں, اتنی گندی چیزیں ہیں کہ تم کو بھی معلوم نہیں. تم ہمیں تانا دیتے ہو, ہم آبا اور اجداد کو دیکھتے ہوئے حنفی ہو گئے. تم کون سے بخاری کی خبر سے نکل کر جو ہے غیر مقلد ہو گئے. تم بھی تمہارے باپ کو دیکھ کر غیر مقلد ہوئے. عبدالحق بنارسی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کئی غیر مقلد بھائی میرے ساتھ آئے, میرے پاس کتاب وہ موجود ہے. عبدالحق بنارسی نے کتاب کے اندر لکھا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ. کون ہے عائشہ, کون ہے علی, کیا ہے مقام, کیا ہے درجہ, کیا ہے فضیلتیں. اللہ کی قسم ان کے پیشاب کے قطرے کا پوری امت مسلمہ مقابلہ نہیں کر سکتی. ان کے تفقہ کا, ان کے دین کا, ان کے تقوی کا, ان کی شخصیت کا اور ان کی ذاتوں کا دور کی بات, ان کی جو ہے جسموں سے نکلنے والی گندگی اور پلیس کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے. عبدالحق بنارسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت سیدہ عائشہ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ دونوں لڑ کر مرتد ہو گئے اگر بغیر توبہ مرے. مرتد کہتے ہیں ایمان لا کر کافر ہو جانا. میری ماں اور تمہاری ماں عائشہ کو کوئی کافرہ کہے, علی کو کافر کہے, آؤ میں دکھاتا ہوں کتاب کے اندر ہی باتیں لکھے. ایسی باتیں علماء اگر لائیں تو تم سے بدزن ہو جائیں گے. قادیانوں سے سلام کلام چھوڑ دیا تھا, تم سے سلام کلام چھوڑ ڈالیں گے اور تمہارا سوشل بیکاٹ کریں گے, سماجی بیکاٹ کریں گے. آؤ ہم جو ہے تمہیں گالی نہیں دیتے. فقہ حنفی اتنا بڑا سمندر ہے کہ ساری دنیا کو اپنے اندر سمو سکتا ہے. تو تم مٹھی بڑھو, تمہیں سمو لینے میں
اس فقہ حنفی کو کوئی حرج نہیں ہوگا، تمہارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے۔ تمہارے گروہ نے تمہیں چند چیزوں کو بتا کر گمراہ کر دیا۔ بہشتی زیور کا ایک مسئلہ ہے، لوگ لکھتے ایک آدمی نے نکاح کیا، نکاح کر کر امریکہ چلا گیا، سعودی چلا گیا، پردیش چلا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا پردیش چلا گیا، باہر فارن چلا گیا، 10 سال چلا گیا، 50 سال چلا گیا۔ اب اس عورت کے بچہ پیدا ہوا، اس کی بیوی کے بچہ پیدا ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کے کتابوں کے حوالے سے مسئلہ لکھا ہے، وہ بچہ حلالی ہے اور وہ بچہ اسی باپ سے جوڑا جائے گا۔ اب یہ لے کر رہے صاحب، کیا ٹیلی فون سے انہیں جو ہے ہم بستری کروا لیا کہ انٹرنیٹ سے کروا لیا کہ کئی سال، یہ 10 سال 20 سال ہو گئے، یہ بچہ اس کا کرے نا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کب یہ کہا یہ عورت وہ مرد کے پاس جا کر سو گئی یا وہ عورت یہ عورت کے پاس آ کر سویا؟ مسئلہ یہ حلالی ہے یا حرامی، تم کیا کہو گے؟ بخاری کے بخار والوں، مسلم کے اسلام کو قبول کرنے والوں، ٹھیک ہے بہشتی زیور کو ہم نے جلا دیا، بتلاؤ ایک آدمی پردیش گیا، اس کے بیوی کے 10 سال بعد بچہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے فقہ کو ہم نے نہیں مانا، بہشتی زیور کو ہم نے نہیں مانا، بخاری اور مسلم سے مسئلہ نکالو۔ حضرت تھانوی نے کہا تو الزام لگا دیا، حرام کے دروازے کھول رہے ہیں۔ حضرت تھانوی نے کیا اس حدیث کو بیان نہیں کیا؟ الولد للفراش وللآہر الحجر۔ حضرت تھانوی نے اس حدیث کو بھی نقل کیا کہ بچہ صاحب بستر کے لیے ہے، کہ زنا کرنے میں زنا کرنے والوں کا قصور ہوگا، آنے والے بچے کا قصور نہیں، اس لیے اس کی عزت بچاتے ہوئے شریعت نے کہا کہ اسے فلاں ابن فلاں ہی کہا جائے گا، باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ رہا زانی وللآہر الحجر، تو اسے پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ مسئلہ بیان کیا ہے تو اس کے باپ کے گھر سے بیان نہیں کیا، تھانہ بمل کے کسی کنویں سے مسئلے کو نہیں نکالا، مسئلہ بیان کیا ہے تو اس نے محشہ اور مدلل بیان کیا ہے، حدیث کو لکھا ہے، فقہ کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ فضائل اعمال کے اندر کوئی واقعہ آتا ہے کہ صاحب امام بوسری رحمۃ اللہ علیہ جنگل کے اندر جا رہے تھے اور پیاس شدت سے لگی، ایک کنواں تھا اور اس کنویں کے قریب گئے تو ایک لڑکی نے کنویں میں تھوکا تو میٹھا پانی ابل آیا۔ اب تالیاں مارتے ہیں، دیکھیے گا بھی مذاق۔ حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں پانی نہیں ملا اور شیخ الحدیث بنڈل مارتا ہے کتاب کے اندر کہ بوسری کو لڑکی ملتی ہے اور تھوکتے ہی پانی آ گیا۔ اب وہ کمپیئر کرتا ہے، حضرت حسین کو کربلا میں پانی نہیں ملا اور امام بوسری کو لڑکی پانی میں جو کنویں میں تھوکتے ہی پانی ابل آیا۔ کس قسم کے واقعات کو لگ کر تذبذب میں ڈالا جاتا ہے؟ دیکھیے ہمارے گھر کا کوئی فرد فارن گیا ہوا ہے یا حج کو گیا ہوا ہے، گھر میں نانا بھی ہے، دادا بھی ہے، ابا بھی ہے، امی بھی ہے، بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہے، ایک پر باہر گیا ہوا ہے، چھوٹا 7 سال کا بچہ صبح کی نماز کو اٹھتے کہتا ہے امی امی خوشخبری ہو، ابا خوشخبری ہو، دادے خوشخبری ہو، نانا صاحب خوشخبری ہو۔ کیا بیٹے کیا بات ہوئی؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے فلاں بھیا، صادق بھیا اور حسین بھیا اب وہ سفر سے لوٹ رہے ہیں۔ اتفاق کی بات سفر سے لوٹ گئے۔ اب کیا ہم یہ کہیں گے بھائی جس خواب کو دادا نے نہیں دیکھا، نانا نے نہیں دیکھا، ابا نے نہیں دیکھا، اماں نے نہیں دیکھا، آئے گا جوتے مار کر بھگا دیں گے؟ یہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے افضل کے مقابلے میں مفضول کو بھی نعمتوں سے فضیلتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب کبھی حضرت مریم محراب کے اندر داخل ہوتی تو ان سیزن فروٹ ملا کرتے تھے، اسی زمانے کے اندر اس زمانے کے پیغمبر پاکے کیا کرتے تھے، پیغمبر پاکی کیا کرتے تھے اور حضرت مریم کو ان سیزن کے فروٹ ملا کرتے تھے۔ تو اب یہ کہیں گے یہ قرآن کی آیت جھوٹ ہے، پیغمبر تو بھوکا مرے اور مریم کو جو ہے فروٹ ملنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، حضرت یعقوب کنعان میں ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں، کنعان میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں بچوں تم جھوٹے ہو، میں یوسف کی قمیص کی بات کو محسوس کر رہا ہوں۔ کنعان میں بیٹھ کر مصر کی بات آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے اور مکے کے بالکل قریب وادی میں ٹھہرائے گئے اور اطلاع دی گئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں ملی۔ ہم یہ کہیں گے نبیوں کے نبی، کائنات کے نبی، سردار ولیوں کے، کائنات کے آقا، ان کو اطلاع نہ ملی اور حضرت یعقوب نے بات کو سن لیا تو ہم انکار کر ڈالیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ گوار ہوتا ہے اور بیٹا انجینئر ہو جایا کرتا ہے، لیکن بیٹا انجینئر ہونے کی وجہ سے اس کی عمر باپ سے نہیں بڑھ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی سے فرمایا کہ لکھ ڈالو اور اس چیز کو مٹا ڈالو، کیونکہ آپ کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ کوئی میں کلال یوں کہے کہ حضور کے مقابلے میں حضرت علی کا مقام اونچا ہو گیا۔ تو اس قسم کے فضائل اعمال کے واقعات کو سامنے لا کر کمپیئر کر کہ فلاں صحابی کو 9 برس کی عمر میں 7 روایتیں
یاد تھی اور حضرت شیخ الحدیث کے باپ کو دودھ چھڑاتے وقت 100 پارا یاد تھا تو یہ صحابہ سے بڑھنا چاہتا ہے، 7 پارے یاد تھے صحابہ سے بڑھنا چاہتا ہے. یہ دھوکہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہیں، جیسا چاہیں، جب چاہیں اور جون سی فضیلت سے چاہیں اللہ برآمد فرما سکتے ہیں. امت کو لکھنے پڑھنے کا علم دے اور نبی کو امی بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. حضرت حسین کو قطرے قطرے کے لیے جو ہے ترسا دیں اور امام بوسری کے سامنے ایک معمولی لڑکی تھوک مارے اور اس سے کنویں سے جو پانی نکل آئے. یہ سب ان کا کام یہی ہے کہ جماعت والوں پر حملہ کرنا، فضائل اعمال پر حملہ کرنا اور نمازوں کے اندر خلل ڈالنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان انڈے دیتا ہے اور ان انڈوں میں الگ الگ قسم کے بچے نکلتے ہیں اور ایک بچہ نکلتا ہے جس کا نام حدیث ہے. ایک بچہ نکلتا ہے جس کا نام حدیث ہے. اس کا ڈپارٹمنٹ الگ، اس کا ڈپارٹمنٹ الگ، اس کا کام الگ، اس کا کام الگ. کوئی قبروں میں لگاتا ہے، کوئی پوجا میں لگاتا ہے، کوئی شرک میں لگاتا ہے، کوئی بت پرستی میں لگاتا ہے. حدیث جو انڈا سے بچہ نکلتا ہے شیطان کا، اس کا کام یہ ہے کہ یہ نمازوں میں فرق ڈالتا ہے. اب اہل حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اس شیطان کے ماننے والے جو حنفیوں کی نماز کے اندر فرق ڈالنے والے. بلا بلا کر دیکھو جی 150 روایت یہاں تمہارے پاس کیا ہے، دیکھو جی مکے میں یہ ہو رہا، مدینے میں یہ ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں فتنے کی ہیں، فساد کی ہیں. حضرت مولانا جمیل احمد نذیری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کتاب تحریر فرمایا ہے. ہمارا ہر حنفی بھائی اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر رکھے اور اگر کوئی غیر مقلد آ کر پوچھے کہ تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے روایت کیا ہے دکھا دو، پوچھے آمین آہستہ کہہ دو روایت، پورا اس کے اندر قرآن اور حدیث سے. یہ فقہ کے منکر ہیں، اس لیے قرآن اور حدیث کے حوالوں سے ان مسائل کو مرتب کیا ہے. اور ایک ہے نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بھی حدیث اور قرآن کی روشنی میں نماز کو مرتب کیا گیا ہے. اس لیے میرے بھائی آپ کے پاس کوئی کیسٹ آئے، پمفلٹ آئے، اشتہار آئے، کس قسم کا کوئی جو ہے شرع انگیزی کی بات آئے، بالکل نہیں گھبرائیں. آپ بالکل نہیں گھبرائیں. اپنے قریبی عالم کے پاس، مفتی کے پاس جائیں اور مسئلے کو حل کر لیں. 100% ہم برحق ہیں، 100% سچے ہیں، فقہ بھی سچی ہے. اس میں آج تک کوئی بات نہ قرآن کے خلاف آئی ہے نہ حدیث کے خلاف آئی ہے. یہ لوگ خواہ الزام لگاتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کو خوش کرنے کے لیے، اپنے زمانے کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے شراب ابا یوسفی کے نام پر ایک شراب کو حلال قرار دے دیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. وہ جو جن کا تقویٰ معیار پر پہنچا ہوا ہو وہ شراب کو حلال قرار دیں گے، وہ زنا کو حلال قرار دیں گے، وہ وطی کو حلال قرار دیں گے. یہ سب دھوکے کی چیزیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کافر لوگوں نے ابھی کچھ دن پہلے کلکتہ ہائی کورٹ کے اندر ایک مقدمہ قرآن کریم کے تعلق سے داخل کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والی کتاب ہے اور دلیل میں دیا تھا وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واقتلوہم حیث ثقفتموہم، کہ تم مشرکین کو قتل کر ڈالو، وہ کافر جہاں ملے اسے قتل کر ڈالو. ان آیتوں کو کوٹ کر کر ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کیا. صلح کی آیتیں، بھائی چارگی کی آیتیں، انسانیت کی آیتیں، اخوت کی آیتیں، رحم کی آیتیں، کرم کی آیتیں، پڑوسی کے حقوق اور یہ سب چھوڑ کر اسی طریقے سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں حنفی کے وہ مسائل جو جنسیات سے متعلق ہیں جن میں حکم نہیں دیا گیا ہے، مسئلہ بیان کیا گیا ہے، ان کو لا کر گمراہ کرتے ہیں. آپ ہرگز گمراہ نہ ہو. انشاءاللہ اس کے بعد بھی جگہ جگہ اس قسم کے جو اجلاس ہوتے رہیں گے. ہم بھی غیر مقلدین بھائیوں سے 10 بات کا عرض کرتے ہیں، افہام و تفہیم کا میدان اور سوچنے سمجھنے کا میدان بالکل دروازہ کھلا ہوا ہے. نہ دشمنی کی جائے گی، نہ آپ کو برا بھلا کہا جائے گا. آئیے وقت ہے، سمجھ جائیے ائمہ کو، سمجھ جائیے فقہ کو، ورنہ آئندہ آنے والے دن بڑے برے ہیں. اگر کوئی غیر مقلد بھائی آیا ہے اور کوئی علمی سوال کرنا چاہتا ہے وہ پرچی دے کر بھیجے، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا. میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اختلاف انتشار سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ائمہ کرام کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. حنفی مسلک کس کی ایجاد ہے اور کب ایجاد ہوا؟ میں نے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو کچھ اگر شکوک ہوتے، شبہات ہوتے تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، صحابہ سے پوچھ لیتے تھے. اس کے بعد جب یہ مسائل دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے اور لوگ اپنے ہی مسلک کو برحق سمجھنے لگے تو جس طریقے سے کلام پاک کی 7 قراتوں کو چھوڑ کر ایک جو ہے قرات پر متفق ہو گئی امت، اسی طریقے سے تمام طور طریقوں کو چھوڑ کر ایک فقہ کو مرتب کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور پھر دوسرے نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ فقہ تفسیر ہے، تشریح ہے قرآن و حدیث کی، مقابلے میں بنایا گیا کوئی دین نہیں ہے.
صحابہ کیا اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ میں کہہ چکا ہوں اصحاب الحدیث کا جو لفظ قرآن میں حدیث میں آتا ہے تو اس سے محدثین کا طبقہ مراد ہے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد تھے۔ یہ فقہ کو مرتب اور مدون کرنے کی نوبت اس لیے آئی کہ جب یہ زمانہ خیر القرون کا آگے گیا تو ہر طبقے والے لوگ اپنی قرات کو، اپنے طریقے کو حق اور دوسرے کو ناحق کرنے لگے، اور فتنے کا اندیشہ تھا، سیلاب تھا، اس لیے فقہ کو بھی مرتب کیا گیا اور وہاں جو ہے قرآن کی قرات کو بھی ایک قرات کے اندر رکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا دین مکمل ہو گیا تھا یا ادھورا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا تھا، لیکن اب دیکھیے اگر کوئی کہتا ہے جب دین مکمل ہو گیا تو فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہوائی جہاز ہے، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ قرآن سے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ حدیث سے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اجتہاد کرنا پڑے گا، استنباط کرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاویہ کے مقام میں خطبہ دیا تھا اور اس کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مسئلہ فقہ کا ہو تو معاذ ابن جبل سے معلوم کرے، قرآن کا ہو ابی ابن کعب سے معلوم کرے، اور فرائض کا، علم الفرائض کا ہو تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ تو وہ فن کے ماہرین وہ لوگ ہوا کرتے تھے، اسی زمانے میں پوچھ پچھا کر عمل کیا کرتے تھے۔ تو اب بھی جو ہے پوچھ پچھا کر عمل کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں دین نہیں لائے۔ دیکھیں بہشتی زیور کا مسئلہ نمبر 5، ایسی چھوٹی لڑکی سے اگر کوئی مرد ہم بستری کرے جو ابھی جوان نہیں ہوئی تو اس پر غسل واجب نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اپنی کتاب میں نے کہا کہ فقہ کی کتابوں سے، حدیث کے حوالوں سے اس کو لکھا ہے۔ اگر یہ مسئلہ صحیح ہے، ہم کہتے ہیں صحیح ہے، تو جو لوگ غیر مقلد بھائی اس کو غلط کہتے ہیں تو اب یہ ہمیں بتائیں وہ کہ قرآن میں اس تعلق سے کیا کہا گیا، حدیث میں کیا کہا، وہ لائیں۔ اس کے مقابل میں مسئلہ جیسے کہ رفع دین کے مقابلے میں عدم رفع دین ہے، آہستہ آمین کہنے کے مقابلے میں زور سے آمین ہے، تو اب یہ بتلائیے وہ لڑکی پر کیا غسل واجب ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے، وہ لا کر بتائیں، اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ اس کی اولاد ہیں۔ دیکھیے یہ طبقہ جب آیا دنیا کے اندر تو اس وقت انہوں نے ائمہ کرام کی اتباع اور تقلید کو چھوڑ کر خود ساختہ ایک مسلک بنایا، اور انگریزوں نے ہندوستان کے اندر جب اپنی انگریزیت کو مسلط کرنا چاہا، ہمارے علماء دیوبند نے، علماء برحق نے جہاد کا فتویٰ صادر کیا، سمجھ گئے؟ جہاد کا فتویٰ صادر کیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اس وقت اس طبقے کو وہابی کہہ کر، اس طبقے کو لا مذہب تولا کہہ کر ہندوستان کے مسلمان تانا دیا کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے مولانا راشد اعظمی صاحب کے مقالہ جات اہل حدیث کے عنوان پر ہیں، وہ میرے پاس موجود ہے۔ باقاعدہ کس عدالت کے اندر جا کر، کس دفعہ کے تحت، کس جج انگریز کے پاس اہل حدیث کا ٹائٹل انہوں نے وہاں سے لیا، اس کا پروف آج تک موجود ہے۔ یہ وہیں سے انہوں نے لیا ہے اہل حدیث کا لقب۔ حنفی کا جو لقب ملا ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کو حنفی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ضروری ہے یا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی؟ وہ بات میں تقریر میں سمجھا چکا ہوں کہ یہ تشریح ہے۔ جیسے کوئی آدمی اگر میں کہتا میں بنگلوری ہوں تو بنگلوری ہونا ہندوستانی ہونے کی نفی نہیں ہے، انکار نہیں ہے۔ کیا رہے بنگلوری بول رہا ہے، ہندوستانی نہ رہے تو ہندوستان ہی میں بنگلور ہے۔ ابو حنیفہ حضور ہی کے ملک میں ہے، ان کا کوئی الگ دیش نہیں ہے، تم نے بنا لیا۔ ابو حنیفہ کوئی الگ رسول، الگ دیش ان کا، اسی کی سنتوں کی تشریح کرنے والے ہیں۔ کیوں اہل حدیث والے جمعہ کی سنت نہیں پڑھتے؟ یہ انہی سے پوچھے تو معلوم ہوگا۔ کیا ہمیشہ مسلمان حنفی ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا کافی نہیں؟ یہ میں نے بتایا کہ آدمی براہ راست قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتا، نکالے گا تو پھر وہی ہوگا کہ وہ جو ہے وضو بھی توڑ دے گا اور نماز بھی پڑھ لے گا، اور ان الصلاۃ تنہا کہہ کر الگ الگ نماز پڑھے گا۔ اور جو آدمی میں اجتہاد کی صفات ہیں، مجتہد ہے، ہمارے علماء نے کہا کہ مجتہد کو تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اہل حدیث بھائی غیر مقلد بھائی میں اجتہاد کی صفات ہیں، وہ اجتہاد کر سکتا ہے، قرآن کی تفسیر اور تشریح کر سکتا ہے، تو یقیناً وہ جو ہے حنفی ہونا اسے ضروری نہیں ہے۔
اہل حدیثوں کی نماز کیا غلط ہے تو شافعی جن کی حمایت آپ کر رہے ہیں وہ بھی برحق ہیں، ان کی نماز کیسے صحیح ہو گئی؟ دیکھیے ایک بات ہے، یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں، رفع دین ہم بھی کرتے ہیں، رفع دین شافعی بھی کرتے ہیں، آمین زور سے ہم بھی بولتے ہیں، آمین زور سے وہ بھی بولتے ہیں۔ دیکھو یہ دھوکہ ہے ان لوگوں کا کہ صرف چند مسئلوں میں ہم جو ہے حنفیوں سے ہٹے ہوئے ہیں، ورنہ بہت سارے مسائل ہمارے کسی نہ کسی مسلک میں ملتے ہیں، رفع دین بھی مل جاتا ہے، آمین بالجہر بھی مل جاتا ہے، ٹانگیں چیرنے کا مسئلہ بھی مل جاتا ہے، فلاں فلاں۔ یہ دھوکہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگر رفع دین کو سنت کہتے ہیں تو جو مسلمان رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز کو وہ غلط اور باطل نہیں کہتے۔ تم کہتے ہو کہ رفع دین کرنا پڑے گا، پوری دنیا کے نمازاں فاسد، یہ نیا مسلک ہے۔ تم نہ کون بھی گھر میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، شافعی بھی نہیں، مالک بھی نہیں، احمد بھی نہیں، کون بھی نہیں، کیونکہ تم یہ کہتے ہو اس کے مقابل میں جو ہے وہ غلط ہے۔ امام شافعی نہیں فرماتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس گئے اور جانے کے بعد رفع دین نہیں کیا تو شاگردوں نے پوچھا حضرت ساری لڑائی تو اسی پر تھی، کیا آپ رفع دین کو سنت قرار دیتے تھے؟ فرمایا لصاحب تعظیم ھذا القبر، اس قبر والے کی تعظیم کے لیے میں نے جو اسے کیا۔ اگر اس کو غلط کہتے، وہ حرام کہتے تو رفع دین کو کیوں چھوڑتے وہ؟ تو جو لوگ ہم جو ہے رفع دین نہیں کرنے والے کو ہم غلط نہیں کہتے، کرنے والے نہیں، لیکن اہل حدیث کا جو طبقہ ہے وہ ضدی اور ہٹ دھرمی کہتا ہے یہ سچ اور دنیا والے غلط، یہ غلط ہے۔ ایسی لڑکی کا دودھ اتر آئے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور باقیرہ ہو، وہ لڑکی کسی بچے کو دودھ پلا دے تو اس لڑکی کو اس بچے کی رضائی واردہ قرار دیں گے یا نہیں؟ آج کے زمانے میں یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہر آئے دن حرام کاری ہو رہی ہے۔ تو یہاں حضرت نے یہ فرمایا فتاوی عالمگیری میں کہ شادی سے پہلے اگر اس نے زنا کر لیا نعوذ باللہ من ذالک اور اس کے دودھ اتر آیا اور وہ دودھ اس نے کسی بچے کو پلایا تو اس کا مسئلہ اور اس کا حکم انہوں نے فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے۔ اب یہ کیا اس کے اندر کیا خرابی ہے؟ اب انہوں نے پوچھا بغیر شادی کے لڑکی کے دودھ اتر آتا ہے تو اس نے جب زنا کیا ہوگا، بدکاری کری ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے وہی نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، لڑکا پیدا ہو گیا، لڑکا شوہر ہی سے ہے، حرامی نہیں اس کا حرام۔ وہ میں نے کہا وہ اس لیے کہا کہ نسب اور حسب شریعت کے اندر معزز چیز ہے اور حدیث ہے الولد للفراش وللآہر الحجر، اس بنیاد پر اس بیان کیا ہے۔ اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اہل حدیث طبقے میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک طبقہ وہ ہے متشدد جو ائمہ کو گالیاں دینے والا ہے، صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والا ہے، حضرت عمر کو بدعتی قرار دینے والا ہے، قیامت تک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو بھولا بھالا ہے، وہ یوں کہتا ہے صاحب ائمہ کرام وہ اپنی جگہ برحق ہیں، ہم قرآن سے حدیث سے مسئلہ لیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ طبقہ کسی حد تک قابل قبول ہے، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ متشدد طبقے کو لڑکی بھی نہیں دے سکتے، لڑکی لے بھی نہیں سکتے اور پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیا دعا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل لے کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ ہاں مانگ سکتے ہیں۔ اشرف علی کے شاگرد نے کلمے میں اشرف علی رسول اللہ کہا تو اشرف علی نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کفر نہیں ہے، خواب کا مسئلہ ہے، یہ سمجھ گئے؟ دھوکہ دیتے ہیں دیکھو یہ لوگ، یہ مسئلہ خواب کا ہے۔ ایک مرید نے آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت میں خواب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ نکلنے کے بعد اشرف علی رسول اللہ میرے منہ سے نکل رہا ہے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، یا اللہ میں کفر کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو حضرت کے پاس آئے تو حضرت سے پوچھا کہ اس طریقے سے میں نے کہا، حضرت نے کہا ڈرنے کی بات نہیں، اگر تم خواب کو معتبر مانتے ہو تو خواب میں جورو کو طلاق دے ڈالے تو دوسرے دن لا کو حنفی امام سے شادی کروا لو، خواب نکاح کرے تو دوسرے دن لڑکی کو لے کو پوٹ ہو گیا تو خواب میں نکاح کرے اول کر۔ اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے میں کپڑا لپیٹ کر جمع کرے تو غسل فرض ہوا نہیں ہوا؟ یہ بہشتی زیور کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے، وہی مسئلوں کو آپ جو ہے بہشتی زیور دو قسم کی ہیں میرے غیر مقلد بھائی، ذرا غور سے سنیں۔ ایک وہ ہے جس کے اندر محشا اور مدلل ہے، سائڈ میں حاشیہ ڈال کر دلیلیں لکھی گئی ہیں، وہ دلیلیں عربی میں ہیں، ان کا زیرت کروا کر جس مسئلے میں ڈاؤٹ ہو اپنے عالم سے جا کر پوچھو، اپنے عالم سے جا کر پوچھو کہ یہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ابھی حال میں بنگلور کے اندر ایک واقعہ ہوا، بورنگ ہاسپٹل میں
کچھ نوجوان ڈاکٹر جو یہ کرتے ہیں، تجربہ وغیرہ کرتے ہیں، پوسٹ مارٹم کی جو لڑکی آیا کرتی ہے، نوخیزہ لڑکی، اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کرتے. بعد میں پتا چلا کیوں یہ فی الحال اور فوراً پوسٹ مارٹم نہیں کرتے، تو پتا چلا رات میں وہ نوجوان لڑکے اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں. اب بتلائیے، حضرت تھانوی نے اس مسئلے کو لکھا ہے، ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی مردہ عورت سے زنا کرے تو اس کا مسئلہ کیا، تو قصور ان کا ہے یا کرنے والوں کا ہے؟ حضرت کا احسان ہے کہ حضرت نے تجھے مسئلہ بتا دیا کہ غسل تب بھی فرض ہے، ورنہ کوئی غیر مقلد چوڑے پیجامہ والا یوں کہے زندہ کو کرے تو جہے تو مرے تو کیا ہے، اس کا سے حضرت بول رہا ہے. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پر یہ لکھا ہے عملیات میں بھیجتی زیور میں صفحہ نمبر 610 میں کہ کپڑے پر لپیٹ کر داہنے ران پر باندھا جائے تو عورت کی جو ڈیلیوری ہے وہ آسان ہوتی ہے. تو انہوں نے پوچھا ہے کیا قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز اوپن نہ ہو اس وقت تک اس پر احکامات صادر نہیں ہوتے. ایک آدمی ہے، ٹوپی ہے، ٹوپی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کھلا لکھا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے تو پیشاب کو جانا تو ٹوپی نکال کر جانا، کیوں کلمہ لکھا ہوا ہے. اور ایک ہے کہ آپ کے پاس آیت الکرسی ہے یا آپ کے پاس کوئی اور جو ہے وظیفہ ہے، لیکن کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، آپ کے جیب میں رکھا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ جا سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو جو چیز پوشیدہ رہتی ہے اس کی بے حرمتی نہیں ہوتی. شب برات کی حقیقت پر روشنی ڈالیں. بھائی شب برات یہ بدعتیوں کی ایجاد ہے، اس کے اندر اہتمام کرنا، کپڑے سلانا، عید منانا اور پھر راتوں کو اجتماعی کیفیت سے مسجدوں میں جمع ہونا، یہ بدعت ہے. اسلاف سے اور ہمارے اکابرین سے یہ ثابت نہیں ہے. على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا مولا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك ما سأل به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الخير ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الشر وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.